الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ قبلہ والد محترم حضرت علامہ پیر محمد فیض الحسن شاہ صاحب مد ظلہ العالی، قبلہ چچا جان استاذی و سندی حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب مد ظلہ العالی، پیارے چچا جان حضرت علامہ پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب مد ظلہ العالی، میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے سپروائزر الاستاذ المکرم علامہ ڈاکٹر عبدالغفار، ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف اکاڑا، باوقار تعلیمی و سماجی اداروں سے وابستہ منتظمین و معلمین، محتممین و متعلقین، میڈیکل سائنسز پریکٹسز پروفیشن سے وابستہ ریناؤنڈ ڈاکٹرز، فزیشنز، فزیوتھراپسٹ اور دیگر موقر معظم محتشم مہمانان گرامی، ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب محتمم و شیخ الحدیث پرنسپل آف جامعہ فریدیہ ساہیوال کی طرف سے مجھے آج کا یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے تاکہ میں اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کی تحقیقات و نتائج آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور اس تقریب کی مکمل ذاتی مالی مدد کے لیے بھی میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر اس علمی و تحقیقی مواد میں کوئی خیر ہے تو ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی شر آ گیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میری ریسرچ، اس کا سبجیکٹ میٹر جیسا کہ یہاں موجود ہے، A Critical Study on Global Climate Change in the Light of Sharia's Objective، مقاصد شریعہ کے تناظر میں عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کا تنقیدی مطالعہ۔ جیسا کہ عنوان ہی سے معلوم ہو رہا ہے، میری یہ ریسرچ، اس کی ریسرچ میتھڈالوجی ڈسکرپٹیو بھی ہوگی، ایویلویٹو بھی ہوگی، بیانیہ تحقیق اور تشخیصی تحقیق۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنے اس بیان کو 3 ٹاپکس میں، 3 ڈسکشنز میں تقسیم کیا ہے: گلوبل کلائمیٹ چینج، نمبر 2 آبجیکٹیوز آف شریعہ، اینڈ نمبر 3 ریلیشن شپ ان بٹوین اینڈ اٹس فائنڈنگس۔ اس میں پہلی 2 جو ٹاپک ہیں، ڈسکشنز ہیں، وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈالوجی سے اوور آل متعلق ہوں گے، جبکہ آخری ایویلویٹو کریٹیکل ریسرچ میتھڈالوجی سے متعلق ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان، ان تینوں عناوین کی گہرائیوں میں اتروں، میں اپنی ریسرچ کا پس منظر ایبسٹریکٹ بیان کیے دیتا ہوں، برات استحلال کے طور پر، مقدمۃ الجیش کے طور پر، ٹینٹلائزیشن کے لیے، تاکہ کریز باقی رہے۔ جب ہم اجمال سے تفصیل کی طرف جائیں تو توجہ برقرار رہے اور تفصیلات کو پانے کی خواہش مزید بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک ہی ضابطۂ حیات، ایک ہی کوڈ آف لائف قابل قبول ہے، اور ہم سب جانتے ہیں وہ اسلام ہے۔ یہ کوڈ آف لائف آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی ریولیشنل اینڈ سمیٹک ٹریڈیشن
الہامی اور سامی روایت کا سچا امین ہے۔ اس کوڈ آف لائف میں موجود جو اعتقادات ہیں، بلیفز، آرٹیکلز آف فیتھ، اس پر تمام انبیاء کی مہر تصدیق ثبت ہے، جبکہ اس کے ڈیڈز، ایکشنز، اعمال و افعال پر تمام انبیاء رسول کے سردار خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن و سنت شاہد ہے۔ لہٰذا اب اسی کوڈ آف لائف کی کامل اتباع قیامت تک تمام انسانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دین واحد دین اسلام ہے، اور اس دین کی جمیع شرائع انبیاء انسانوں کے لیے تحقیق مصالح اور درء مفاسد سے عبارت ہے۔ اٹینمنٹ آف بینیفٹس اینڈ پریونشن فرام ہارمز انبیاء علیہ السلام کی الہامی شریعتوں کا بنیادی جوہر ہے، ایسنس ہے، ارک ہے۔ اس کے لیے اسلامک لٹریچر میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی فائدے کو حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا۔ اور دنیا و آخرت کی کامیابی انبیاء علیہ السلام کے انہی مقاصد پر عمل پیرا ہونے سے ہے۔ یہ مقاصد، یہ آبجیکٹیوز اپنے آخری درجہ میں نبی و آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہیں، لہٰذا اب انہی پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ تو تھا بنیادی فلسفہ، لیکن زمین پر کیا ہوا؟ زمین پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین کی خلافت سے نوازا، ارادہ و اختیار کی قوت سے نوازا، لیکن شکر ادا کرنے کی بجائے یہ ظالم انسان اپنے ہی رب کو بھول گیا، اور نتیجتاً ان طاقتوں کا جہالت کی بنا پر بے دریغ غلط استعمال کیا۔ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت کی پیشکش کی۔ امانت احکام کی پیشکش کی، خلافت کی پیشکش کی، ارادہ اختیار کی طاقت کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ابا کر دیا، انکار کر دیا، اور اس امانت سے ڈر گئے۔ انسان نے اس امانت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان ظالم اور جاہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خادرہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2742، ان الدنیا حلوۃ خادرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ Planet Earth is green and beautiful, and Allah has appointed you His steward over it so that He could evaluate your deeds. اللہ نے انسان کو جو زمین کا خلیفہ بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا کنڈکٹ کرتے ہو، تمہارا یہاں رویہ کیا ہے۔ لیکن معزز سامعین، انسان نے عہد شکنی کی، اور اس امتحان کی دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ارادہ اختیار کی طاقت کو، اس کی خلافت کو پلانٹ ارتھ پر اور اس سے بھی آگے فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ باتیں بہت خوبصورت کرتا ہے، یہ انسان، اس کی تہذیب دل میں اتر جانے والی گفتگو کرتی ہے۔ یہ خدا کو بھولی ہوئی اور اس کی منکر تہذیب اپنی صورت پر چیٹ جی بی ٹی کی طرح کی انورگینک مخلوقات بناتی ہے۔ اس طرح کے انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں اس کی بات بہت اچھی لگے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ خدا کو گواہ بھی بنائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ الد الخصام ہے۔ ہی از دا موسٹ کنٹینشس آف اینیمیز، وہ خطرناک ترین اور بدترین دشمن ہے۔ اور جب اس کے پاس طاقت آتی ہے
تو اس کی ساری توجہ زمین میں فساد برپا کرنے، نسل انسانی اور کھیتوں کو ہلاک کرنے پر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اور جب اسے خدا کا خوف دلایا جاتا ہے تو اس کا ہیوبرس آڑے آ جاتا ہے، غرور اور تکبر جو اسے اپنے گناہوں پر مزید آمادہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سامعین کرام، انسان جب اپنے مقصد خلافت میں ناکام ہو گیا، دی گئی اسٹوورڈشپ اور سکسیشن میں فیل ہو گیا، تو نتیجتاً اپنے سوشل، ڈیولپمنٹل اور انوائرمنٹل افیئرز میں بھی گمراہ ہوا، اور اب انجام کار پلانٹ ارتھ کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ We are literally right now, mark my words, we are literally right now on the edge of a precipice۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہی ہے جس نے تم کو پلانٹ ارتھ سے پروڈیوس کیا اور پھر اس میں سیٹل کیا۔ لیکن یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہی انسان اسی پلانٹ ارتھ کو سیٹلمنٹ کے لیے ناقابل استعمال بنا رہا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا ہے اور مسلسل اب تک مار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا and do not mischief on the planet earth after it has been set in order۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ کیا کیا انسان نے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی الہامی شریعتوں کے مقاصد کو پس پش ڈال کر، اپنی عقل کو خدا بنا کر، غرور اور تکبر کے احساس میں ڈوب کر، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی خواہش لے کر، ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ کے ذریعہ سے، ریزن اورینٹڈ انوویشنز کے ذریعہ سے پچھلے 300 سالوں میں ایک ایسی دنیا بنا دی ہے کہ جس کو خود سائنٹسٹ پہلے ہولوسین، پھر اینتھراپوسین اور اب اینتھراپوجین ورڈ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی مین میڈ ورلڈ ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ اللہ کی خالص دنیا نہیں رہی۔ اور اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ گلوبل کلائمیٹ چینج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں اور خشکیوں میں فساد برپا ہوا۔ اب اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے گا تاکہ وہ پلٹیں، رجوع کریں، ریپینٹ کریں۔ تو اپنی عقل کو خدا بنانے کے نتیجہ میں اور عقل کو، ریزن کو فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ سورس آف نالج سمجھنے کے نتیجے میں اپسٹمولوجیکلی بات کر رہا ہوں، فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ سورس آف نالج سمجھنے کے نتیجہ میں یو کے اندر 19ویں صدی میں انڈسٹریل کیپٹلزم کا آغاز ہوا، اور وہ فاسل فیولز، وہ کوئلہ، تیل اور گیس جو ملینز آف ایئر سے زمین میں مدفون تھے، اللہ نے دفن کر کے رکھے ہوئے تھے، انسان نے چشم زدن میں ان کی کثیر مقدار کو ایکسٹریکٹ کیا، ان کی ایکسپلائٹیشن کی، ایکسٹریکشن کی، فریکشن کی، ان کی کمبسچن ہوئی، امیشن ہوئی، اور وہ خدا کی خوبصورت زمین، وہ اس کا انوائرمنٹ، وہ اس کا کلائمیٹ جسے اس نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سالوں میں، ایونز میں ایک خاص توازن سے ترتیب دیا تھا۔ وہ توازن فطری توازن تھا، اس کی فلکچویشنز، اس کی ویریشنز وہ بھی فطری تھیں۔ آپ اس توازن کو تھیوریٹیکلی چاہے یونیفارمٹیرینزم سے متعلق کریں یا کیٹاسٹروفزم سے متعلق کریں، وہ ایک فطری توازن تھا۔ انسان نے اس فطری توازن کو غیر فطری طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے، ڈسٹرب کر دیا۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، یہ فلیش فلڈز، یہ ہیٹ ویوز، یہ سموگ، یہ زمینوں کا دھنس جانا، یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ ڈالے، اور جو کچھ اس سے پروڈیوس کیا وہ ڈیو بیلنس کیا،
من کل شیء موزون with due balance. اور تم ایسے نہ ہنجار نکلے کہ اس بیلنس کو ہی ڈسٹرب کر دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور جو کچھ ہم نے اس پلانٹ ارتھ میں پیدا کیا تمہاری سبسسٹنس کے لیے، تمہاری معیشت کے لیے ہم نے تمہیں فراہم کیا، ہم نے تمہیں سبسسٹنس فراہم کی اس سے. اور ان کو بھی جن کے تم رزاق نہیں ہو. ہمیں پتہ ہے پہلے تم خرابی پیدا کرتے ہو، فساد برپا کرتے ہو، اور پھر نام نہاد محسن بننے کی کوشش کرتے ہو، غریبوں کی مدد کر کر، غریب ممالک کو لون دے کر، کریڈٹ دے کر، گرانٹس دے کر کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. نہیں، ہم ہیں رزاق، تمہارے بھی اور ان کے بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور جو کچھ بھی ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور وہ ہم بقدر معلوم مہیا کرتے ہیں. بقدر معلوم، اسٹینیبل میجرز کے ساتھ، اسٹینیبل میجرز بقدر معلوم. لیکن اینیمٹ ورلڈ ہو یا ان اینیمٹ ورلڈ ہو، تم ایکسٹریکشن کیے جا رہے ہو، فریکشن کیے جا رہے ہو. اتنا ایکسٹریویجنس، اتنی عیاشیاں، اتنا لون، اتنا کریڈٹ، جنریشنل لیول انفلیشن. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ. پھر ہم نے بار آور ہوائیں چلائیں، آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی سے تمہاری پیاس کو بجھایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور اس کے تم خازن نہیں تھے، ان خزانوں کے تم وارث نہیں تھے، ہم ہیں وارث. ہمیں پتہ ہے کہ تم کنٹرول کرنا چاہتے ہو ان خزانوں کو آرٹیفیشل ریننگ کے ذریعے سے، کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے سے، اور دوسرے ذرائع سے. بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے. فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں بیلنس رکھ دیا، اس میں میزان رکھ دیا، عدل و توازن. یہ کائنات کا سسٹم اسی بیلنس پر چل رہا ہے. زمین کو دیکھیں کس طریقے سے سورج کی گردش کر رہی ہے، گردش دوری ہے، گردش ماہوری ہے. سورج کہکشاں اپنے ملکی وے میں گردش کر رہے ہیں. کہکشاں جو ہے وہ نہ جانے کس بڑے مرکز کے گرد 600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون. ہر چیز کے اندر توازن ہے، بیلنس ہے. اگر یہ بیلنس ڈسٹرب ہو، کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جائے، ختم ہو جائے. کتنی خوبصورت خدا کی جیومیٹری ہے، کتنی خوبصورت میتھمیٹکس ہے، کتنی خوبصورت فزکس ہے. لیکن انسان، وریشس انسان، حریص اور لالچی انسان، ہیوبرس کا مارا متکبر انسان، اس نے اس بیلنس کو پلانٹ ارتھ کی حد تک ڈسٹرب کر دیا ہے، ڈسٹرب کر دیا ہے. اس کے بایوسفیئر کی حد تک، اس کی ایکالوجی کی حد تک غیر فطری طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے. اور اس وقت فاسل فیولز کا اخراج پری انڈسٹریل لیول کے مقابلے میں 50% ہائر ہے، 50%. اور نوٹ کر لیں لیٹسٹ ڈیٹا کے مطابق اس وقت انسان 51 بلین ٹن گرین ہاؤس گیسز سالانہ فضا میں خارج کر رہے ہیں. نوٹ کر لیں 51 بلین ٹن گرین ہاؤس گیسز، اور 40 بلین ٹن CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ الون فضا میں خارج کر رہے ہیں. آپ کے کرۂ ارض کے سارے سمندر مل جائیں جو پہلے ہی اب الکلینٹی سے اسیڈیٹی کی طرف آ رہے ہیں، ایچ پی لیول ان کا 8.2 سے 8.1 ہو گیا ہے، وہ پہلے ہی بیچارے مردہ حالت میں ہیں. آپ کے پلانٹ ارتھ کے سارے درخت مل جائیں، سارے رین فارسٹ مل جائیں، ان کے اندر اس وقت اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 51 بلین ٹن گرین ہاؤس گیسز جو سالانہ انسان خارج کر رہے ہیں اس کو سک کر لیں، ابزورب کر لیں. کیا کریں گے؟ اور اس کے کچھ نتائج ہیں. ہر چیز میں انٹینسٹی آ رہی ہے، اس کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے، میگنیٹیوڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. میں چند ایک نتائج گنوا دیتا ہوں، جیسے فلیش فلڈز، ہیٹ ویوز، وائلڈ فائرز، اسموگ، scarcity and non-availability of pure drinking water, malnutrition, mass migration, anti-microbial resistance. یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اینٹی مائکروبل ریزسٹنس، یہ بھی گلوبل کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ ہے.
اور یہ تمام کے تمام گلوبل کلائمیٹ چینج کے چند شاخسانے ہیں، اور ان شاخسانوں کی وجہ سے انسان کا تہذیبی و ثقافتی، سماجی و معاشی اور سیاسی فیبرک بہت سارے چیلنجز سے دوچار ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا پیدا ہو چکی ہے۔ یہ نئی دنیا، یہ گلوبل چینج، یہ مین میڈ ورلڈ مقاصد شریعت کے تینوں مقاصد، ان کی حفاظت اور تکمیل کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ یہ تین بڑے مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد ضروریہ، آبجیکٹیوز دیٹ آر ایسینشلز، مقاصد حاجیہ، آبجیکٹیوز دیٹ آر نیڈڈ، اور مقاصد تحسینیہ، آبجیکٹیوز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو کمپلیمنٹری نارمز۔ اور اس اینتھروپوجینک گلوبل کلائمیٹ چینج کے نتیجہ میں مقاصد شریعت کے یہ تینوں بڑے مقاصد کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیسے ہو رہے ہیں؟ اور اس گلوبل کلائمیٹ چینج کے دور میں مقاصد شریعت کی حفاظت کیسے کی جائے اور دنیا میں توازن دوبارہ سے پھر کس طرح قائم کیا جائے، جو کہ میرے تھیسس کا بنیادی سوال اور سٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں اپنے بیان کے تیسرے عنوان کے تحت ذکر کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں پہلا عنوان گلوبل کلائمیٹ چینج۔ تفصیلی طور پر یہ تھا بنیادی ایبسٹریکٹ۔ جی، گلوبل کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ اس کی ہم لٹرل اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گلوبل کلائمیٹ چینج ہے کیا چیز۔ گلوبل کے معنی ہم سب جانتے ہیں، ورلڈ وائڈ، پوری دنیا۔ اس سے مراد ہمارا کرۂ ارض ہے جس میں انسان بستے ہیں۔ ہر چند کے انگلش کے اس فریز کے اندر دوسرے سیاروں کی کرسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے، جیسا کہ پڑھا جاتا ہے گلوبل کرسٹ آف دا مون، لیکن یہاں سے گلوبل سے مراد صرف ہمارا یہ کرۂ ارض ہے جہاں ہم انسان بستے ہیں۔ جہاں تک چینج کے معنی ہے وہ بھی واضح بالکل ہیں، تبدیلی کے، آلٹریشنز کے۔ یہاں ایک اہم اور دلچسپ نقطہ اور واقعہ بیان کرنا میں ضروری محسوس کرتا ہوں۔ جب یہ میرا ریسرچ ورک کمپلیٹ ہوا اور استاد محترم ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کی ہدایت پر مقالہ لکھنے کے بعد جب اسے پلیجرزم کے لیے HEC کی ویب سائٹ پر دیا گیا، چیک کرنے کے لیے کہ اتنا پلیجرزم ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیک کرتی ہے، تو عنوان سمیت جہاں جہاں گلوبل کلائمیٹ چینج کی ترکیب آئی اس نے ریڈ لائن کر دیا، اور ظاہر ہے پھر اس سے نجات کے لیے الفاظ کو بدلا، گلوبل کو عنوان کے علاوہ جہاں جہاں یہ ترکیب آئی اس کو گلوبل کو ورلڈ وائڈ کر دیا، کلائمیٹ چینج کو کلائمیٹک چینجز، انوائرمنٹل چینجز، آلٹریشنز، کلائمیٹک میوٹیشنز، اس طریقے سے الفاظ کو بدل دیا گیا۔ لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر یہ پلیجرزم رپورٹ اس طرح آ جاتی ہے۔ تو یہ ادراک ہوا کہ اس وقت جو علم کی زبان ہے، جس طرح کمیونیکیشن کی زبان انگلش بن چکی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بھی اس وقت انگلش بن چکی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہائیسٹ مینیفیسٹیشن اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے اگر کہیں موجود ہے تو وہ انگلش زبان میں ہے۔ ہمیں کیا چاہیے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم جس مقام پر پہنچ گیا ہے اس کو اسی زبان میں ایکسٹریکٹ کریں، اس کا ادراک کریں، اس کی کمپریہنشن، ایپریہنشن، اس کو ڈائجسٹ کریں، اور پھر اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی تہذیبی روایت، اس کے مطابق اسے نرش کریں، ڈیولپ کریں اپنی تحقیقات کی روشنی میں۔ اور یہ کام نیا نہیں، اس سے پہلے یورپ میں ہو چکا ہے، جب عربی زبان دنیا کی زبان تھی، جب یورپ کے ایلیٹ بچے عربی زبان بولنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ بغداد کے اندر جب یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں، قرطبہ اسپین کی یونیورسٹیوں میں، اور اپنے کیف حالکنا بخیر فخر، جس طرح ہمارے اب مسلمان ایلیٹ بچے انگلش زبان بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ عربی زبان بولنے پر فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس وقت زبان تھی وہ عربی زبان تھی۔ ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ جابر بن حیان، ابن الحیثم، جس کو الحیزم کے نام سے یورپ جانتا ہے، اس کی کتاب المناظر یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی تک پڑھائی جاتی رہی۔ البیرونی، ابو ریحان البیرونی، موسیٰ الخوارزمی، اور دوسرے ایوروس ابن رشد، جس کو ایوروس کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ایک عربی کو مقام حاصل تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری زبان میں اس وقت کا جو کلمینیشن تھا علم کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کو حاصل کیا، اور پھر اپنی تہذیبی روایت میں،
اپنے کلچر، اپنی تحقیقات اور اپنی زبان کے اندر اس کو نرش کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ پوری دنیا ہمارے سامنے موجود ہے. ایک نئی دنیائیں دریافتیں کی انہوں نے، جس میٹرکس میں ہم اس وقت موجود ہیں. یہی کام اب ہم مسلمانوں کو کرنا ہے کہ اس علم کو جہاں وہ پہنچ گئے ہیں اس کو اسی زبان میں ڈائجسٹ کر کے اپنی تہذیبی روایت، اپنے کلچر، اپنی تحقیقات، اپنی زبان کو، چاہے آپ کی اردو ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اس کے اندر ڈیولپ کریں، نرش کریں. پھر ہم مغرب کو ایکسیڈ کر سکیں گے، سکسیڈ کر سکیں گے. گلوبل کلائمیٹ چینج کے اندر جو کلائمیٹ ورڈ ہے وہ توجہ کا طالب ہے. یہ کلائمیٹ کیا ہے؟ یہ گریک ورڈ کلیمہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلوپ، انکلینیشن. کس اعتبار سے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ہرائزن سے کتنا انکلائنڈ ہے. سورج اپنے ہرائزن سے کتنا انکلائنڈ ہے. مثال کے طور پر اس وقت ہم یہاں مسجد اولیاء صہیوال میں موجود ہیں. دسمبر کا مہینہ ہے، شدید سردی ہے، اور سورج ہمارے ساؤتھ کے اندر آلموسٹ 45 ڈگری ہرائزن سے انکلائنڈ ہے. یہاں شدید سردی ہے، لیکن جو سدرن کنٹریز ہیں، جو سدرن ہیمسفیئر میں موجود ہیں، جیسے آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، لاطینی امریکہ، وہاں اس وقت شدید گرمی ہے. وہاں سورج ان کے سروں پر ہے. وہاں آپ ابھی بھی اگر آم منگوانا چاہیں موسمی منگوا سکتے ہیں وہاں سے، شدید. اور جب وہاں ان کا سورج نارتھ میں چلا جائے گا وہاں سردی ہو جائے گی، اور یہ ہمارے آلموسٹ 90 ڈگری پر آ جائے گا یہاں گرمی. تو سورج جو ہے وہ اپنے ہرائزن سے کتنا انکلائنڈ ہے، اس کے معنی میں کلائمیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا، ارسطو کے نزدیک Aristotle tradition linked the climate to the vapors and exhalations of a country with regard to the quality of the air. کسی ملک کی quality of the air کیا ہے؟ with regard کہ exhalation اس کے اندر کتنے ہوا ہے، کتنا دھواں ہے، اور کتنے آبی بخارات ہیں. اس اعتبار سے کلائمیٹ کے معنی بھی آتے ہیں. ہپوکریٹک ٹریڈیشن، یہ بھی یونانی فلسفیانہ ٹریڈیشن ہے. انہوں نے لنک کیا ہے کلائمیٹ کو نیشنل کریکٹر سے اور ہیلتھ سے. اور انسائکلوپیڈیا آف ڈینس ڈیڈروٹ اینڈ جین لے رونڈے لیمبرٹ 1779 کا مشہور انسائکلوپیڈیا ہے. وہ ڈسکرائب کرتا ہے کلائمیٹ جیوگرافیکلی ایز اے پورشن اور زون آف دا سرفیس آف دا ارتھ bounded within two circles parallel to the equator in which the longest day of the year differs in length on its northern and southern boundaries by some quantity of time, for instance 1/2 hour. کہ ناردرن ہیمسفیئر کے اندر، سدرن ہیمسفیئر کے اندر جو پورشن آف دا زون آف دا ارتھ ہے اس کے اندر ٹائم کے حوالے سے فرق آ رہا ہے. ہمارے ناردرن ہیمسفیئر کے اندر یہ ہم محسوس کرتے ہیں. انڈیا ہم سے ٹائم وائز 2 گھنٹے ایڈوانس ہے، ہم سعودی عرب سے 2 گھنٹے ہیں، برٹن سے 5 گھنٹے ہیں، یورپ، امریکہ اور کینیڈا سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. تو جو ٹائم ڈفرنس پیدا ہوتا ہے زون کی وجہ سے، لوکیشن کی وجہ سے کسی جگہ کی، اس کے معنی کے لیے بھی کلائمیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ویدر اور کلائمیٹ میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں تو موسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ کلائمیٹ اور ویدر کو سمجھا جائے. کلائمیٹ لانگ ٹرم ویدر کنڈیشن کو کہتے ہیں، جبکہ ویدر شارٹ ٹرم ویدر کنڈیشن کا نام ہے. کلائمیٹ ہزاروں سالوں پر محیط ہوتا ہے، ویدر مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں بدلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارے ویدر 4 بڑے موسم ہیں، موسم گرما، سرما، بہار، خزاں. ایک موسم کا ہم انسانوں نے بھی اضافہ کر دیا ہے جو کہ نومبر دسمبر میں اب آتا ہے، اسے سموک کہتے ہیں. تو بیسیکلی 5 موسم ہمارے موسم بن چکی ہیں. لیکن موسموں کی ایک چھوٹی صورت بھی ہے، جیسے بارش ہے، پھر گرمی ہے، ہیٹ ویو ہے، یالہ باری ہے، برف باری ہے، طوفان ہے. یہ بھی موسموں کی مختلف صورتیں ہیں. تو موسم بدلتے رہتے ہیں. کلائمیٹ ایک سا رہتا ہے، ہزاروں سالوں پر محیط ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں سیاچن جیسے ناردرن ایریاز جیسے ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، لیکن جیکوباد جیسے، اور یہاں گرمی زیادہ ہے، گرمی کا دورانیہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس لوکیشن پہ واقع ہیں پلانٹ ارتھ کی، وہ ایکویٹر سے تھوڑا سا اونچا ہے، بلند ہے، لیکن اس سے اوپر ہائی الٹیٹیوڈ، ہائی لیٹیٹیوڈ کے بہت سارے علاقے ہیں. یعنی پاکستان سے اوپر چائنا ہے، پھر چائنا سے رشیا کے ٹھنڈے علاقے، پھر آرکٹک سرکل آ جاتا ہے. تو یہاں گرمی کا دورانیہ زیادہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اوور آل کلائمیٹ وہ ہاٹ اینڈ ڈرائی ہے، ہاٹ اینڈ ڈرائی، جبکہ ویدر وہ بدلتے رہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے دنیا کا کلائمیٹ کیا ہے جو چینج ہو گیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو سائنٹسٹ کے بقول 2.5 ملین ایئرز، سنس 2.5 ملین ایئرز، 25 لاکھ سالوں سے اب تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں، پلانٹ ارتھ پر 85% گرین ہاؤس ایفیکٹ رہا ہے.
85% گرین ہاؤس ایفیکٹ رہا ہے اور 15% آئس ایجز رہی ہیں. 15%. یہ 15% جو آئس ایجز ہیں ان میں سے 5 مرتبہ آ چکی ہیں، اور آخری آئس ایج وہ 1 لاکھ سال سے لے کر پچھلے 12,000 سال تک رہی ہے، اور 12,000 سال سے لے کر اگلے 50,000 سال تک یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا دور ہے. اور نیچر کے ایک آرٹیکل کے مطابق یہ دور 1 لاکھ سال تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، جو آرٹیفیشلی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گرین ہاؤس گیسز بڑھا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ 1 لاکھ تک چلا گیا. تو آئس ایجز کے حوالے سے 1 لاکھ سال سے لے کر 12,000 سال تک جو آئس ایجز کا دور رہا ہے اس پر یہ دلیل بڑی سالڈ دلیل ہے کہ ابھی بھی ہم اگر کینیڈا جائیں، امریکہ کے ناردرن کنٹریز میں، ناردرن ریجنز میں، اسکینڈینیویا کی ریاستوں کے اندر، اور اس طریقے سے رشیا، تو ہمیں قدم قدم پر وہاں جھیلیں ملتی ہیں، لیکس. وہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں ہزاروں فٹ برف رہی ہے جو 12,000 سال کے بعد ایسا ایسا میلٹ ہوئی اور یہاں جھیلیں بن گئی ہیں. تو اب گرین ہاؤس ایفیکٹ کا دور ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں، ٹیکنیکل تعریف میں مختصراً سی بیان کر دوں گلوبل کلائمیٹ چینج کی. اس حوالے سے جو اوتھینٹسٹی کہہ لیں یا اتھارٹی کہہ لیں، وہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز ہیں، اس کے آرگنز ہیں، FCCC فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، اس طریقے سے IPCC انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج. یہ تعریفات انہوں نے بیان کی ہیں جو جامع ہیں. میں ایک دہرا دیتا ہوں. کلائمیٹ چینج ریفر ٹو اینی چینج ان کلائمیٹ اوور ٹائم whether due to natural variability or as a result of mankind activity. کلائمیٹ چینج اصل میں موسموں کا بدلنا ہے 2 صورتوں میں سے کسی ایک وجہ سے. یا تو نیچرل ویریبلٹی ہے، قدرتی طور پر ہزاروں سال بعد جو کلائمیٹ بدلتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا گرین ہاؤس ایفیکٹ اور آئس ایجز کا دور، یا تو اس وجہ سے، یا پھر ہیومن ایکٹیویٹی، مین کائنڈ ایکٹیویٹی، انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے. تو چونکہ تعریف کو جامع بھی ہونا چاہیے، معنی بھی ہونا چاہیے، انکلوسیو ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے دونوں چیزوں کو اندر شامل کیا. تو اب ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کو سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اس کا آغاز ہم ابتدائے آفرینش سے کریں گے، کیونکہ 2 تھیوریز کا سمجھنا بہت ضروری ہے. کرونالوجیکل ایونٹس آف گلوبل کلائمیٹ چینج. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. زمین و آسمان جو ہیں، کافر لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، انفجار ہو گیا. سائنٹسٹ کے بقول 13.7 بلین ایئرز اگو، آلموسٹ آپ کہہ لیں 14 ارب سال پہلے ایک پرائمری نیبیولا تھا، اس کے اندر انفجار ہوا، ایکسپلوژن ہوا، بگ بینگ ہوا، اور ٹائم اور سپیس بنتے چلے گئے، اور پھر کہکشائیں بنی، ان کے اندر سٹارز، اور پھر ان کے پلانٹ سسٹم، یہ سارا اس طریقے سے آگے بڑھا. ہمارا جو قرآنی نقطہ نظر ہے وہ اس حوالے سے جس چیز کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ تبدیلی جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی تقریباً 14 ارب سالوں سے، زمین جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سورج کا حصہ تھی. سائنٹسٹ کے بقول میں بات کر رہا ہوں، سورج کا حصہ تھی. بفن یہ کہتا ہے انکینڈیسنٹ بال کی صورت میں تھی. آہستہ آہستہ اس کے اندر برودت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی جو ہے آہستہ آہستہ آبی بخارات ان کے ذریعے سے سمندر بنے، اور سمندر جو ہیں وہ ایک تھیوری کے مطابق ایسٹرائڈز آئے، میٹیئرز آئے برف کے، اور وہ آہستہ آہستہ یہاں سمندر بننا شروع ہوئی. ایک تھیوری ہے. اور پھر بعد میں اس کے اندر حیاتیات کا سفر پانی اور دلدلی زمینوں کے پاس سے سنگل سیل اور پھر کمپلیکس آرگنیزمز کی طرف یہ سفر آگے بڑھا. ہمارا جو یہاں بیان کرنے کا مقصود ہے، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ کائنات میں ہر چیز محو گردش ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سورج کی گردش کر رہی ہے، اس کی ایک خاص رفتار ہے. مثال اس وقت ہم 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کی گردش کر رہے ہیں. سورج جو ہے وہ کہکشاں ملکی وے کے اندر گردش کر رہے ہیں 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور کہکشاں نہ جانے کس بڑے مرکز کی گردش کر رہی ہے 600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں حرکت کر رہے ہیں 600 کلومیٹر فی سیکنڈ. قرآن اس کو کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، کائنات میں ہر چیز محو گردش ہے. جس طرح
جب یہ ایکسپینڈ ہو رہی دنیا، جسے علامہ اقبال کہتے تھے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور اس پر سائنٹسٹ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک کیمرہ لگا دیں اور اجرام فلکی کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کائنات پھیل رہی ہے، اور جب ہم اس کیمرے کو ریورس کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک نقطے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی بگ بینگ کے حوالے سے. لیکن اب یہ زمین بن گئی، اس کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. سائنٹسٹ اس کو دو تھیوری سے بیان کرتے ہیں. یہ جو میں نے سارا پس منظر بیان کیا یہ ضروری تھا سمجھنے کے لیے کہ یہ دو تھیوریز بہت اہم ہیں. ایک ہے کیٹاسٹرافزم کی اور دوسری یونیفارمیٹیرینزم کی. کیٹاسٹرافزم اور یونیفارمیٹیرینزم. کیٹاسٹرافزم کیٹاسٹرفی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک یکدم زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کی وجہ ما فوق الفطرت ایکٹیویٹی ہے. سپر نیچرل ایکٹیویٹی ابرپٹ چینجز کرتی ہے پلانٹ ارتھ کے اندر، اور اس پر وہ دلیل دیتے ہیں جیسے طوفان نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور اس کے پورے پلانٹ ارتھ پر پانی موجود تھا، پانی کے علاوہ جتنی مخلوقات تھی وہ ایکسٹنکٹ ہو گئیں. تو یہ ابرپٹ چینجنگ، نئی تشکیل ہوئی زمین کی اور ساتھ اس کے بعد کلائمیٹ نیا تشکیل ہوا. دوسری دلیل وہ دیتے ہیں ڈائناسورس ایکسٹنکشن کی. یہ بڑی سالڈ دلیل ہے کہ زمین پر آج سے تقریباً جراسک پیریڈ کے اندر 6 سے 7 کروڑ سال پہلے دیو ہیکل بڑے بڑے جانور رہتے تھے جن کو وہ ڈائناسورس کا نام دیتے ہیں. اور یہ امریکہ کے، یورپ کے میوزیمز کے اندر وہ موجود ہیں. وہ فاسلز جو ہیں متحجرات جن کو زمین سے نکالا ہے وہ موجود ہیں، جن کو انہوں نے مختلف سپیشیز ہیں ان کی جاتیاں ہیں، نام دیے ہیں. کوئی ٹیراسور ہے جو اڑنے والا تھا، ٹیریناسورس ریکس جس کو ہم مخففاً ٹی ریکس کہتے ہیں، ویلوسی ریپٹر، تھیراسور، یہ سارے جو ہیں اسٹیگاسورس، یہ وہ قسمیں ہیں جو نکلی ہیں. ایک ایسٹرائڈ آیا آج سے تقریباً 6.5-7 کروڑ سال پہلے، اس کے آثار ثابت ہو چکے ہیں. میکسیکو کا جو گلف آف میکسیکو ہے وہاں یہ موجود ہے. ایک ایسٹرائڈ آیا، امپیکٹ ہوا زمین پر اور پوری زمین پر آگ لگی اور جتنے بھی جانور تھے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. اور اس کے بعد پلانٹ ارتھ کا نیا تشکیل ہوئی اور اس کے اندر نئے موسم ترتیب پائے. ایک یہ تھیوری ہے، یہ کیٹاسٹرافزم کی ہے. دوسری تھیوری ہے یونیفارمیٹیرینزم. ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ جان لیں 99% سائنٹسٹ یونیفارمیٹیرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے اندر جو چینجنگ آتی ہے، اس کے موسموں کی تشکیل ہوتی ہے، یہ حقیقت میں طبی قوانین ہیں، فزکس کے اٹل لا ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے. کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی نہیں ہے. فزکس کے قوانین ہیں جو آج ہیں وہ آج سے کروڑوں سال پہلے بھی تھے اور مستقبل میں بھی ہوں گے. تو ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. مثال کے طور پر یہ پینسل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آج بھی آپ پھینکیں گے تو نیچے گرے گی گریوٹی کے اصول کے مطابق، کوئی اڑن چھو نہیں ہو جائے گی. تو جو فزکس کے لا ہیں وہ اٹل ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. تو یہ ہے یونیفارمیٹیرینسٹ. اب اسلامک اپروچ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اسلام اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ چاہے یونیفارمیٹیرینسٹ ہوں یا کیٹاسٹرفسٹ ہوں، وہ اپنی بات شروع کرتا ہے الذی خلق سے. بھئی خالق کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق السماوات والارض. بھئی اس کے پیچھے پیدا کس نے کیا ہے؟ وہ اپنی بات ہی، اس کی اپروچ ہی بلند ہے، اس کی اپروچ فلسفیانہ ہے، اس کی اپروچ تھیولوجیکل ہے، عقائد پر فلسفیانہ. وہ بات شروع کرتا ہے کیوں سے. مذہب کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیوں سے ایڈریس ہوتا ہے. تم یہاں کیوں ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں یہاں سے کہاں جانا ہے. وہ کیوں کو ایڈریس کرتا ہے. سائنس ہاؤ کو ایڈریس کرتی ہے، کیسے، تمہیں اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں. لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یونیفارمیٹیرین پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انٹرفیئر کر رہے ہیں، فزکس کے قوانین ٹوٹ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عصا مارتے ہیں، دریا کے اندر شگاف ہو جاتا ہے، کیٹاسٹرافزم. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے، کیٹاسٹرافزم. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، کیٹاسٹرافزم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیٹاسٹرافزم. فزکس کے قوانین ٹوٹ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اشارہ کرتے ہیں، سورج واپس لوٹ آتا ہے، کیٹاسٹرافزم. تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہم جیسوں کے لیے وہ کم لیول کی ہوگی، اہل نظر کے لیے بہت زیادہ ہے. ابھی بھی جس طرح وہ قاری صاحب نے تلاوت کی، قاری صدیق صاحب نے، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس طرح زمین پھیلی ہوئی ہے، کس طرح یہ اونٹ پیدا ہوا، یہ کس طرح ستارے ہیں، یہ آسمان. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی اس کا بنانے والا ہے. میرے سامنے یہ اسپیکر پڑا ہے، یہ سامنے مسجد بنی، اس کو دیکھ کر میں یقین سے کہتا ہوں اس کا کوئی خالق ہے، انسان نے بنائی ہے.
تو اتنی بڑی کائنات، اس کو دیکھ کر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا؟ تو کیٹاسٹرافزم یا انٹرفیئرنس اللہ تعالیٰ کی ابھی بھی ہے، لیکن ہائیسٹ لیول کی انٹرفیئرنس انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آتا ہے، فزکس کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ کیٹاسٹرافزم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جلال اور جمال کے ساتھ وجود دکھاتا ہے تاکہ اہل ایمان کو تقویت ملے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس درجے کا کیٹاسٹرافزم یا اللہ تعالیٰ کی انٹرفیئرنس اس درجے میں نہیں ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے گئے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ لیکن ہم ابھی بھی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ سائنس جو بیان کرتی ہے کہ اس کے قوانین بڑے حتمی ہیں، اٹل ہیں، فزکس کے لا، لائٹ اسٹیٹ ٹریول کرتی ہے، لیکن یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے جب ایک جرم فلکی بلیک ہول اس کے پاس سے لائٹ گزرتی ہے تو بینڈ ہو جاتی ہے۔ تو فزکس کا قانون ٹوٹا کہ نہیں؟ وہ توجیہ پیش کرتے ہیں، وہ توجیہات کے اندر آپ کو رکھیں گے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایبسولوٹ لا نہیں ہے، کوئی اٹل لا نہیں ہے۔ لوپ ہولز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہائیسٹ لیول پر سائنس کے اندر بھی لوپ ہولز موجود ہیں۔ جیسے ہم سے اہل مذہب سے وہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کی علت اور معلول کا رشتہ ہے، اس کائنات کو اگر اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ تو مانو کہ جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے، تو یہ کائنات اتنی بڑی وسیع و عریض، ستارے، کہکشائیں، زمین، سورج، اس کو دیکھ کر یہ تو مانو نا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ جب یہ مان لو گے اور پھر حقیقت اولیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے، تم سائنٹیفکلی کوشش کرو گے، ایک تفاشات کے ذریعے سے، ایک صوفی، ایک ولی اپنے روحانی ریلیجس ایکسپیرینس سے پہنچنے کی کوشش کرے گا اس تک، جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو پوچھ لیں گے کہ آپ کو کس نے بنایا، لیکن پہلے یہ تو مانو کہ وہ ہے، تم تو یہ بھی نہیں مان رہی۔ تو لوپ ہولز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یونیفارمیٹیرینسٹ جو ہیں، آئس ایج تھیوری، وہ چاہے ملانکووچ سربین میتھمیٹیشین نے بیان کی کہ لانگ ٹرم کلائمیٹک چینجز کس طرح آتے ہیں، اس نے آئس ایج کی تھیوری بیان کی جس کے اندر وہ زمین کی حرکت کے حوالے سے کہتا ہے ارتھ آربیٹل اسینٹریسٹی، ایکسیل اوبلیکوٹی اینڈ پریسیشن، جب زمین کی خاص طریقے سے حرکت ہوتی ہے اور سورج کی روشنی پڑتی ہے، انسولیشن، تو خاص بیہیویئر کے نتیجے میں لانگ ٹرم کلائمیٹک چینجز آتی ہیں، 50 سال 70 سال تک آئس ایج کا دور رہتا ہے، پھر گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک تھیوری بیان کرتا ہے، یہ بھی یونیفارمیٹیرین کے امبریلا کے نیچے آتی ہے۔ اس طریقے سے ڈارون کی تھیوری سروائیول آف دا فٹسٹ، وہ بھی یونیفارمیٹیرین کے امبریلا میں آتی ہے۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ، گرین ہاؤس ایفیکٹ، اس حوالے سے یہ بھی یونیفارمیٹیرینزم کے امبریلا میں آتی ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے کیا؟ گلوبل کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کے لیے گرین ہاؤس ایفیکٹ جاننا ازبس ضروری ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ ایک نیچرل اکرنگ فینومینن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا ایفیکٹ رکھا ہے جس کے نتیجے کے اندر یہاں حیات ہے، یہاں نبات ہے، یہاں زندگی ہے، یہاں فلورا ہے، یہاں فونا ہے، ہم جی رہے ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز سے، اور گرین ہاؤس گیسز کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کمپوزیشن آف دا ایٹماسفیئر کی طرف جانا ہوگا۔ کمپوزیشن آف دا ایٹماسفیئر ہماری یہ زمین سے لے کر اوپر 12 کلومیٹر تک یہ ٹروپوسفیئر، اس کے بعد اسٹریٹوسفیئر شروع ہوتا ہے۔ جتنے بھی موسم ہمارے پلانٹس پر چل رہے ہیں، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، جتنے بھی موسم، وہ آلموسٹ یہ 12 کلومیٹر کے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر ہے، آپ دیکھیں 78% نائٹروجن ہے، 21% آکسیجن ہے ہماری ایٹماسفیئر میں۔ جس وقت ہم سانس لے رہے ہیں اس ایٹماسفیئر میں 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن، 0.9% آرگون گیس ہے اور 0.1% ٹریس گیسز ہیں۔ یہ جو ٹریس گیسز ہیں 0.1% حقیقت میں یہی گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، نائٹرس آکسائڈ بھی ہے، میتھین بھی ہے، اس کے اندر کلورو فلورو کاربنز بھی ہیں، ہائیڈرو کلورو کاربنز بھی ہیں، یہ ساری گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ یہ پوری فضا کا 0.1% ہیں، آپ امیجن کریں۔ اب یہ کرتی کیا ہیں؟ اس کا فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے، اگر وہ پکچر آ جائے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی، آپ دیکھیں سورج کی روشنی آتی ہے، توجہ کریں، سورج کی روشنی آئی، کچھ روشنی ریفلیکٹ ہو کر چلی جاتی ہے اسپیس میں، فضا سے ریفلیکٹ ہو کر، کچھ فضا کو گزر کر زمین پر آتی ہے اور زمین کو انفرا ریڈیشن کے ذریعے سے ہیٹ اپ کرتی ہے، اور کچھ جو ہے ریفلیکٹ ہو کر واپس اسپیس میں جاتی ہے۔ اب جو واپس اسپیس میں جانے والی انفرا ریڈیشنز ہوتی ہیں، اس کو یہ گرین ہاؤس گیسز ٹریپ کر لیتی ہیں، اس کو یہ اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہیں۔ یہ 0.1% گیسز جن کو ہم اہمیت نہیں دے رہے، جس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے،
یہ سورج کی روشنی جب زمین سے ریفلیکٹ ہو کر واپس اسپیس میں جانے لگ، آپ کے پاس جن کے پاس کار ہو اور گرمیوں کے اندر وہ سورج کے اندر کھڑی ہو، آپ کار کا دروازہ کھولیں اندر داخل ہوں تو آپ کو بڑی گرمی لگتی ہے، حالانکہ آپ کار سے باہر نکلیں گے تو اتنی گرمی آپ کو سورج کے نیچے لگے گی، کار کے اندر زیادہ لگے گی. کیوں؟ یہی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے کہ سورج کی روشنی آتی ہے ریفلیکٹ ہو کر واپس اسپیس. مارس رات کے وقت آپ کو اوپر نظر آتا ہے ریڈ پلینٹ، مریخ، سیارہ مریخ، وہاں انسان نے روور بھی بھیجے ہیں، وہاں سے اب پکچرز بھی آ رہی ہیں، قریب انسان جانے والا ہے. وہاں گرین ہاؤس ایفیکٹ نہیں ہے، وہاں سورج کی روشنی آتی ہے ریفلیکٹ ہو کر اسپیس میں چلی جاتی ہے، وہ ٹھنڈا پلینٹ ہے. یہی وجہ انسان پریشان ہے. وہ ایلن مسک جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم ساؤتھ پول نارتھ پول میں تھرمو نیوکلیر ڈیٹونیشن کریں تاکہ آرٹیفیشلی گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہو. وہ تھیوریز چل رہی ہیں. وہاں گرین ہاؤس ایفیکٹ اللہ نے نہیں رکھا کیونکہ وہاں گرین ہاؤس گیسز نہیں ہیں جو سورج کی روشنی زمین سے ٹکرا کر ریفلیکٹ کر کے اسپیس میں جاتی ہے اس کو ٹریپ کر لے، ابزارب کر لے. یہاں اللہ نے رکھا ہے. اب یہ ایفیکٹ ہماری زندگی کا، اگر یہ نہ ہو، گرین ہاؤس گیسز نہ ہوں تو گرین ہاؤس ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور اگر گرین ہاؤس ایفیکٹ نہ ہو تو ذہن میں رکھ لیں اس وقت ٹمپریچر اولیاء مسجد کا -18 ہو جائے. امیجن کریں ہم -18 میں رہنے کے رسیاں ہیں نہیں ہیں. -18 پلانٹ ارتھ کا ٹمپریچر ہو جائے اگر گرین ہاؤس گیسز نہ ہوں. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ 0.1% گیسز. اب ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک فینومینا ہے جو اس نے فطری طور پر ان کے اندر رکھا. کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک توازن ہے، نائٹرس آکسائڈ کا ایک توازن ہے، ہر چیز میں ایک فطری توازن موجود ہے، بیلنس ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، بیلنس کو ڈسٹرب مت کرو. انسان نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. انسان نے گرین ہاؤس گیسز کو، اس کے بیلنس کو اللہ نے جو رکھا تھا کروڑوں سالوں کے اندر اس کو ڈسٹرب کر دیا. کس طرح؟ اب ہوا یہ ہے کہ انڈسٹریل کیپٹلزم کے اندر کمبسچن ہوتی ہے، کوئلہ تیل گیس کمبسچن ہوتی ہے، امیشن ہوتی ہے، اندر سے گیسز نکلتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کی کمبسچن ہوتی ہے، لائف سٹاک کے ذریعے سے میتھین کی کمبسچن ہوتی ہے، فورسٹری اور ایگریکلچر انٹینسو قسم کا جو ایگریکلچر آج ہم یوز کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر نائٹرس آکسائڈ کی امیشن ہوتی ہے. یہ جب گیسز اللہ نے جو ایک توازن رکھا تھا اس کو انسان نے آرٹیفیشلی غیر فطری طور پر کمبسچن کر کے اس توازن کو ڈسٹرب کر دی ہے. نیچرلی اس وقت زمین کا ٹمپریچر 1.2 ڈگری سیلسیس ابو ہے. اللہ کے قانون کے مطابق یہ 1.2 ڈگری سیلسیس نیچے ہونا چاہیے تھا پورے پلانٹ ارتھ کا اوور آل ٹمپریچر. لیکن انڈسٹریل کیپٹلزم کے نتیجے کے اندر اس وقت زمین کا ٹمپریچر 1.2 ڈگری سیلسیس ابو ہے، جس کے نتیجے کے اندر گلوبل کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. اسی کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اصولی طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی فضا میں مقدار 280 ppm ہونی چاہیے تھی جو نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انڈسٹریلائزیشن سے پہلے رکھی تھی. 280 ppm پارٹس پر ملین، یعنی فضا کے اندر آپ 10 لاکھ اجزاء کو اکٹھا کریں گے فضا کے، اس کے اندر سے 280 اجزاء کاربن ڈائی آکسائڈ کے ہوں گے. یہ نیچرلی ہے. انسان نے کیا کیا ہے؟ اس وقت آپ ابھی گوگل کریں، کیلنگ کرو نکالیں، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ 420 کراس کر چکی ہے، 420 ppm. حالانکہ ہونا کتنا چاہیے تھا اللہ کے قانون کے مطابق جو اللہ نے زمین بنائی 280. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑھ گئیں، گرین ہاؤس گیسز بڑھ گئیں. اب سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر جب واپس اسپیس میں جاتی ہے، پہلے کچھ چلی جاتی تھی، کچھ ابزورب ہو جاتی تھی نیچرلی. اب زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گرین ہاؤس گیسز ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مقدار میں ہیٹ کو ابزورب کر رہی ہیں، ٹریپ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. یہ ہے گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ جو ہے، گلوبل کلائمیٹ چینج کے اندر گلوبل وارمنگ داخل ہے، لیکن گلوبل وارمنگ کے اندر گلوبل کلائمیٹ چینج داخل نہیں ہے. گلوبل کلائمیٹ چینج ایک جامع ٹرم ہے، انکلوسیو ٹرم ہے. اس کے اندر پولوٹنٹس بھی آ جاتے ہیں. انسان نے جو گندگی پھیلائی ہے، پولوشن پھیلائی ہے، کیمیکل پولوشن، سنتھیٹک کیمیکل، سنتھیٹک مٹیریلز، اسی طریقے سے فرٹیلائزر، اسٹیل، پلاسٹک، یہ ساری چیزیں وہ گلوبل کلائمیٹ چینج کے امبریلا کے نیچے آتی ہیں. تو اب امید ہے کہ گلوبل کلائمیٹ چینج کا کنسیپٹ واضح ہو گیا ہوگا. اب ہم ڈائریکٹ آئیں گے مقاصد شریعہ کی طرف. شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ شریعت کے لفظ قرآن میں سورہ مائدہ، سورہ جاسیہ کے اندر آیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر قانون کے معنی میں، سورہ جاسیہ کے اندر
رائٹ وے، سیدھے راستے کے معنی کے اندر. لنگوسٹیکلی الشریعہ الشراء المشرع آف دیٹ ہائی پلیسز فرام وچ واٹر کمز ڈاؤن، ان بلند جگہوں کہتے ہیں جہاں سے پانی نیچے آتا ہے. شریعت کا یہ لغوی معنی ہے. اسی طریقے سے شریعہ جو ہے المشرۃ الماء سے بھی ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے a reservoir of water towards people and their cattle come to drink it. ایک ایسا پانی کا جوہر یا تالاب جہاں لوگ اپنا اور جانور اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، اسے بھی شریعت کہتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل میننگ کے اعتبار سے شریعت، ریگارڈنگ اٹس ٹیکنیکل میننگ، امام طبری نریٹڈ ٹو قتادہ، شریعہ انکلوڈز اوبلیگیشنز، پنشمنٹس، کمانڈمنٹس اینڈ پروہبشنز. شریعہ اوامر و نواہی، واجبات اور منہیات اور پنشمنٹس جو حدود ہیں اس حوالے سے مستعمل ہے. ابن زید کے نزدیک شریعہ ہی دین ہے اور دین ہی شریعہ ہے. امام فخر الدین رازی نے بیان کیے ہیں اس کے معنی، امام بیضاوی نے، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. ڈائریکٹ ہم مقاصد شریعہ کی طرف آتے ہیں کہ مقاصد شریعہ ہیں کیا. علامہ ابن عاشور نے اس کی بڑی سادہ تعریف بیان کی ہے جو دماغ میں آسانی سے آ جاتی ہے. مقاصد ان دا اسلامک لا ڈیٹرمن دا آبجیکٹیوز بیہائنڈ دا اسلامک انجنکشنز. جو اسلامک رولنگ ہے، اسلامک تعلیم ہے، اسلامی حکم، اس کے پیچھے جو مقصدیت ہوتی ہے، آبجیکٹیوٹی، حقیقت میں وہی مقاصد شریعت ہے. نماز کا اللہ نے حکم دیا، روزے کا دیا، نکاح و طلاق کا، بیع و شراء کا، اس کے پیچھے دماغ کیا ہے، اس کے پیچھے آبجیکٹیوٹی کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ تفصیلاً مطالعہ کرنا چاہیں تو امام غزالی کی احیاء العلوم الدین کا مطالعہ کریں، جس کا خلاصہ کیمیہ سعادت ہے. ابن تیمیہ کی مناہج السنت النبویہ کا، شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کا، اور لوگ تھوڑا کام کیا لیکن ہائیسٹ لیول کا وہ علامہ اقبال نے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. آپ کو بہت اچھے انداز میں پتہ چلے گا کہ کسی حکم کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو، اللہ چاہتا کیا ہے. اور ان آئمہ نے جن ٹولز کو یوز کر کر یہ مقاصد بیان کیے ہیں، اگر ان ٹولز کا آپ تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو میرے جلیل القدر استاد ڈاکٹر مفتی پیر مظفر شاہ صاحب کا پی ایچ ڈی کا تھیسس، اس کا مطالعہ اسبق ضروری ہے. امام شاطبی اور شاہ ولی اللہ کے مقاصد شریعہ کا تقابلی جائزہ، اس کے اندر وہ آپ کو ٹولز مل جائیں گے جن پر چل کر آپ شریعت کے مقاصد کو متعین کرتے ہیں. امام الحرمین امام غزالی کے استاد ہیں امام الجوینی، انہوں نے مقاصد شریعہ کی کیا تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں مقاصد اینڈ المصالح العامہ آر دا ٹو فیسز آف دا سیم کوئن اینڈ آر یوز انٹرچینجبلی. کہ مقاصد شریعت اور مصالح العامہ، پبلک انٹرسٹ، اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مقاصد شریعت اور پبلک انٹرسٹ، لوگوں کا فائدہ، ایک ہی چیزیں ہیں. آپ ہی کے شاگرد جو ہیں امام غزالی، وہ کہتے ہیں مقاصد آر اونلی ڈسکس ان دا فیلڈ آف انریسٹرکٹڈ انٹرسٹ اور لیجسلیشن فار پبلک گڈ، جس کو مصالح مرسلہ اور استصلاح کہتے ہیں. استصلاح کا مطلب ہے لیجسلیشن فار پبلک گڈ، لوگوں کے فائدے کے لیے قانون سازی کرنا، یہی اصل میں الاستصلاح ہے. اور مقاصد شریعت اس پس منظر میں زیر بحث آتے ہیں. اسی طریقے سے مصالح مرسلہ کیا ہیں کہ براہ راست قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے ہمیں کوئی پیش آمدہ مسئلے کا حل نہیں مل رہا، تو ہم اوورآل بڑے کینوس پر جب دین اور شریعت کو سمجھتے ہیں اور اس کا مزاج اور نفسیات سمجھتے ہیں تو مزاج اور نفسیات اصل میں مصالح مرسلہ کے طور پر سامنے آتی ہیں. تو دو چیز دین کی نفسیات اور مزاج سے ہٹ کر ہوگی وہ مصالح ملغات ہوں گے، اور جو دین کی نفسیات کے مطابق ہوگی وہ مصالح مرسلہ ہوں گے. اور مصالح مرسلہ ڈسکس ہوتے ہیں مقاصد شریعہ کے باب میں. اسی طریقے سے نجم الدین طوفی کہتے ہیں مصلحہ ایز دا وٹ کمپلیٹس دا آبجیکٹیو آف دا لیجسلیٹر. یہاں آپ سمجھ لیں کہ مقصد شریعت اور مصلحت حقیقت میں ایک ہی ہے. مصلحت کا اطلاق مصلحت پر ہوتا ہے، مقصد کا اطلاق مصلحت پر، اور مصلحت کا مقصد پر. تو نجم الدین طوفی کہتے ہیں مسئلہ وہ ہے جس کے ذریعے سے شارع کی مراد پوری ہوتی ہے. لیجسلیٹر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جب مقصد پورا ہوتا ہے تو اسے ہی مصلحت کہتے ہیں. شہاب الدین القرافی نے مصلحت اور مقصد کے درمیان ریلیشن کو ڈسکور کی ہے اور کہا ہے an objective is invalid unless it brings about some complementary good or prevention from harms. ایک مقصد اس وقت تک انویلڈ رہتا ہے، باطل رہتا ہے، ویلڈ نہیں ہوتا جب تک وہ کسی اچھائی کو پیدا نہ کرے اور کسی برائی سے آپ کو بچائے نہ، مصلحت نہ لے کر آئے اور مفسدت سے دور نہ کرے. یہ تو تھے مقاصد شریعت کا ایک عمومی مفہوم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعہ کیا ہے؟
شریعہ کو اپروچ کس طرح کرنا ہے، اپروچز ٹو شریعہ. اس حوالے سے ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے. ٹریڈیشنل اپروچ کے اندر ایٹمسٹک اپروچ ہے، لٹرلسٹ اپروچ ہے اور ڈڈکٹیو اپروچ ہے. ایٹمسٹک اپروچ کیا ہوتی ہے؟ ہم شریعت تک پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایٹمسٹیکلی ہم لفظوں کے معنی کو دیکھتے ہیں اور اس تک شریعت تک پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اصول شاشی کا مطالعہ کرتے ہیں، التوضیح تلوی کا، نور الانوار کا، اصول فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر، سنت کے اندر کس معنی کے اندر آ رہا ہے. یہ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول ہے، ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے. اسی طریقے سے ہم لٹرسٹ اپروچ بھی اپناتے ہیں، ڈکشنریز کا مطالعہ کرتے ہیں، علم معنی، علم بیان، بدیع کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی مراد تک پہنچتے ہیں. ایک ہے ڈڈکٹیو اپروچ. ارسطو نے جو منطق وضع کی، ایک میں ڈڈکشن تھی، ایک میں انڈکشن تھی. ڈڈکشن استخراجی منہاج، انڈکشن استقرائی منہاج. استخراج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کل سے جز کی طرف سفر کرتے ہیں. ایک کل ہے، اس سے مختلف جزیات کو آپ اپلائی کرتے ہیں. کل قرآن ہے، کل سنت ہے، آپ نے قرآن سے ایک لے لیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب جو ہے اس سے بچو، یہ شیطانی کام ہے. تو آپ نے اس کو اپلائی کر دیا اس کی مختلف جزیات پر، وہ چاہے فینٹینلز ہوں، ہیرونز ہوں، نشہ اور دوسری ادویات، ان پر اپلائی کر دیا. تو یہ ہے ڈڈکشن، آپ کل سے جز کی طرف آتے ہیں. ایک دوسری اپروچ ہے جس کو میں نگلیکٹڈ اپروچ کہتا ہوں، جو ہمارے اسلاف نے بیان کی لیکن ہمارے جو اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اکیڈیمیا ہیں، مدارس ہیں، اس کے اندر اس کو اس درجے میں پذیرائی نہیں ملی. وہ ہے ایٹمسٹک کے مقابلے میں ہولسٹک اپروچ. ہولسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو بڑے زاویے میں دیکھتے ہیں. ایٹمسٹکلی تو چھوٹی چھوٹی چیز سے آپ پہنچتے ہیں، بڑی پکچر میں، بڑے کینوس میں، کہ دین کا مزاج کیا ہے، دین کی نفسیات کیا ہے، تصرفات شرع کیا ہے. ایک آن دا ہول پکچر جو آپ کے سامنے آتی ہے، وہ دین کی مزاج اور نفسیات کو سمجھنے کی، اس کی مقصدیت کو سمجھنے کی، یہی حقیقت میں مقاصد شریعہ ہے، جس کو نگلیکٹڈ اپروچ میں شامل کیا گیا ہے. اس طریقے سے ریشنلسٹک اپروچ. ریشنلسٹک اپروچ سے مراد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو صرف روایتاً ہی نہیں دیکھتے بلکہ درایتاً بھی دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائلیکٹیکلی دیکھیں، یعنی ایک نقطہ ہے، اسے ڈائل کے اندر 1 2 3 4 5 ہر زاویے سے دیکھیں، اس لیے کہ مومن بصیر بھی زمان ہی ہوتا ہے، اسے اپنے زمانے کی بصیرت ہوتی ہے، وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انڈکشن. انڈکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جزیات سے کلیات کی طرف جاتے ہیں. یہ منہج استقرائی ہے کہ آپ مختلف قسم کی جزیات ہیں، جز قرآن ہے، جز حدیث ہے، جز اجماع ہے، جز قیاس ہے، اور اس سے آپ نے ایک بہت بڑا نتیجہ نکالا. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ مصلحت ہے، وہ مقاصد شریعت ہیں، وہ تحقیق مصالح اور درء مفاسد ہیں، وہ جلب منفعت اور دفع مضرت ہے، وہ تصرفات شرع ہے. یہ دین کی بڑی پکچر ہے جس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. اس کو جب امام ابو حنیفہ نے پڑھا تو اس کا نام الاستحسان رکھا. اس کو جب امام شافعی اور ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے لفظ دینا چاہے تو اس کو الوصف المناسبہ کا نام دیا، اور جب اس کو امام مالک نے لفظ دینا چاہے تو الاستثلاء اور مصلحت کا نام دیا، جو اب بڑا پاپولرائز ہو گیا ہے. جو مصلحت ہے یہ امام مالک ہی کی اصطلاح ہے جو آگے پاپولرائز ہو گئی ہے. تو حقیقت میں اسٹریٹجی ایک ہے، ٹیکٹکس مختلف ہیں، نام مختلف ہیں، یہ نظائر لفظی ہے. یہ دین کی بڑی پکچر ہے. دین کو بڑے پیمانے پر، بڑے کینوس میں سمجھنا، اس کے اندر سیاسی اور انتظامی وسعت زیادہ ہے. استقراء کے اندر استخراج کے مقابلے میں سیاسی انتظامی وسعت زیادہ ہے. استخراج کے اندر معاملات کل سے جز کی طرف آتے ہیں، استقراء میں جز سے کل کی طرف جاتے ہیں. اس میں وسعت زیادہ ہے، اس میں سائنٹیفک وسعت زیادہ ہے، پولیٹیکل وسعت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کا بھی اپروچ انڈکشن ہے. قرآن بھی مختلف جزیات سے کلیات تک پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے جز پہاڑ کو دیکھو، جز دریا کو دیکھو، جز پھولوں کو دیکھو، جز پرندوں کو دیکھو، اس اونٹ کو ہی دیکھ لو، آسمان کو دیکھو. اس سے ایک بڑا نتیجہ بھی نکالتا ہے، کہتا ہے اس کے پیچھے میں ہوں، اس کے پیچھے اللہ ہے. تو استقراء تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے، لیکن ہم نے اس اپروچ کو نظر انداز کیا. اس کو دور حاضر کے اندر اگر اس پر کام کیا علامہ اقبال نے اور دوسرے عظیم اسکالر نے، اور ہمیں جن نے متعارف کیا ہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر مفتی مظفر شاہ صاحب، ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسس مقاصد شریعت کی یہی نگلیکٹڈ اپروچ جس کو روشناس کرایا. اور یہ دونوں اپروچز ساتھ ساتھ چلیں. 1400 سال سے یہ تو چل رہی ہے ٹریڈیشنل اپروچ جو ہم پڑھتے ہیں ہر جگہ، لیکن نگلیکٹڈ اپروچ جو ہے اس کو ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیے.
اب ہم ڈائریکٹ ٹریڈیشنل آبجیکٹیوز آف شریعہ کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. میرے عنوان کے حوالے سے امام غزالی، امام شاطبی ہیں. امام غزالی کی المستصفیٰ من علم الاصول اور امام شاطبی کی الموافقات، اس کے اندر یہ تعریفات موجود ہیں. امام غزالی نے ڈائریکٹ یہ اپنے استاد محترم امام الحرمین سے یہ تقسیم لی، مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ، مقاصد تحسینیہ. لیکن امام غزالی نے اندر صرف حفظ کا لفظ، حفاظت کے لفظ کا اضافہ کر دیا. اور پھر امام شاطبی نے ہو اس کو اپنی الموافقات میں لیا. امام غزالی نے جب اس کی تقسیم بیان کی تو کہا مقاصد شریعت کی اپنی ذاتی قوت کے اعتبار سے کہ وہ 3 ہیں: مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ، مقاصد تحسینیہ. اور جب امام شاطبی نے اس کا ذکر کیا تو ذکر کیا کہ مقاصد شریعت مخلوق سے جو متعلق ہوتے ہیں وہ یہ 3 ہیں: مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ، مقاصد تحسینیہ. میں ان کی بہو تعریفات بیان کرنے کی بجائے مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. مقاصد ضروریہ کیا ہیں؟ مقاصد ضروریہ دین کے اسینشل آبجیکٹیوز ہیں، ضروری اسینشل آبجیکٹیوز. اور اسٹیبلشمنٹ آف دا انٹرسٹ آف دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دیز آبجیکٹیوز. کہ اس دنیا کے منافع اور مسالے اور آخرت کے منافع و مسالے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتے جب تک مقاصد ضروریہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے ایگزسٹنس آف دا نیشنز اینڈ دیئر لیگل سسٹمز بیسڈ آن مین کائنڈ ڈیولپمنٹ وڈ بی سیز ٹو ایگزسٹ وداؤٹ دا آبجیکٹیوز آف ضروریہ. قوموں کا وجود اور ان کا لیگل سسٹم جو کہ ان کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے وہ معطل اور مختل ہو جائے اگر مقاصد ضروریہ نہ ہو. امام شاطبی کہتے ہیں یہ تمام اقوام کے اندر موجود ہیں اور وہ 5 ہیں، نوٹ کر لیں: پرزرویشن آف ریلیجن، preservation of life, preservation of reason, preservation of progeny, preservation of resources. حفاظت دین، حفاظت جان، حفاظت عقل، حفاظت نسل اور حفاظت مال. اصل میں دین کا جو حکم ہوگا وہ چاہے مین کائنڈ پریکٹسز سے متعلق ہو، مین کائنڈ ٹرانزیکشن سے متعلق ہو، ورشپ سے متعلق ہو، اوفینسز سے متعلق ہو، دین کا جتنے بھی احکامات جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اجماع اور قیاس کے اندر، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے انہی 5 کو پریزرو کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں. امام شاہ ولی اللہ نے اس سے بھی آگے ارتفاقات کرتے ہوئے بہت وسیع انداز میں مقاصد شریعت بیان کیے ہیں، اس کے اندر اور وسعت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے دین کا ہر حکم انہی 5 کو پریزرو کرتا ہوا نظر آئے گا، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ مقاصد ضروریہ ہیں. مقاصد حاجیہ کیا ہے؟ مقاصد حاجیہ در حقیقت مقاصد ضروریہ کا پہلا بفر زون ہے، پہلی سیکیورٹی لیئر ہے جو اٹینمنٹ آف بینیفٹس اور پریونشن فرام ہارم کے ذریعے سے فیسلٹی فراہم کرتی ہے، سہولت فراہم کرتی ہے، رعایات دیتی ہے. اور مقاصد تحسینیہ نمبر 3 کمپلیمنٹری آبجیکٹیو آف شریعہ، یہ مقاصد ضروریہ کا دوسرا بفر زون ہے، سیکیورٹی لیئر. اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پریزرو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں نماز کا اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، تو یہ ایک مقصد ضروری ہے. کس چیز کا؟ حفاظت دین کا. نماز کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، تو یہ مقصد ضروری ہو گیا. لیکن آپ بیمار ہو گئے، آپ سفر میں ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو آپ کے پہلا بفر زون آ جاتا ہے مقصد حاجیہ. وہ کہتا ہے نماز تو پڑھنی پڑے گی، ضروری ہے. ہاں یہ کرتے ہیں کہ تم بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، پڑھنی ہے تو یہ رعایت مل گئی، پروٹیکشن ہو گئی. اسی طریقے سے سفر میں ہے تو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو. اور مقاصد تحسینیہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کمال تک چیزوں کو پہنچانے کا نام ہے، پرفیکشن کا نام ہے. اپنی چیزوں کو آخری درجے میں کمال تک پہنچانا، مکارم اخلاق کے حوالے سے، سلیم الفطرت طبیعت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہترین بنانا، یہ مقاصد تحسینیہ. اور یہ نماز کے حوالے سے کس طرح زیر بحث آتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اچھے طریقے سے جگہ صاف ستھری ہو، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، احسان کے لیول تک نماز پڑھیں، یعنی گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ناممکن ہو تو یہ ضرور سمجھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ مقاصد تحسینی ہیں. تو یہ لیئرس ہیں. دنیا میں بھی ہم اس طرح ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایٹم بم ہے، وہ جس جگہ پڑا ہوا ایک ضروری چیز ہے، ہماری سلامتی کی، ہماری زندگی کی، ہماری حالانکہ اپنی ذات کے لحاظ سے نقصان دہ چیز ہے، لیکن دنیا کے اندر خرابی کے اوپر ایک ٹریگر ڈاؤن، ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ سے اتنی برائیاں بنیاد ہی ٹیڑھی پڑی ہے کہ ہم بھی ضرورت ہے ہماری اب.
ایٹم بم بھی. تو اب وہ ایک مقصد ضروری ہے. پھر اس کے گرد ایک 20 کلومیٹر کی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے, بفر زون, جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا, اور پھر 50 کلومیٹر کا بفر زون ہوتا ہے. ایسے ہی مقصد ضروری ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے. پہلا بفر زون مقاصد حاجیہ, اور پھر دوسرا بفر زون مقاصد تحسینیہ. جیسا بچے سے ہم کہتے ہیں فرض بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, نفل بھی ہے, تو ہمیں نفل بھی پڑھنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اصل میں پروٹیکٹیو لیئرز ہیں, سیکیورٹی لیئرز ہیں جو شریعت نے بیان کی ہیں. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف, جو کہ ہمارا ریلیشن شپ ان بٹوین اینڈ اٹس فائنڈنگ کے حوالے سے ہے. اس کے اندر ہم اب واضح کریں گے کس طریقے سے گلوبل کلائمیٹ چینج ان 5 مقاصد شریعت کو متاثر کر رہا ہے, جو کہ میرا جسے کہہ سکتے ہیں روح ہے تھیسس کی. گلوبل کلائمیٹ چینج کس طرح ان 5 مقاصد شریعت کو مقاصد ضروریہ کو متاثر کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں پریزرویشن آف ریلیجن, حفاظت دین. اس کا کلائمیٹ چینج سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چارٹ سمجھنا ہوگا. آپ اہل علم ہیں, یہاں سے نظر آ رہا ہے. اصل میں گلوبل کلائمیٹ چینج کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا کا ہر رائٹر کا مطالعہ کریں گے, آپ کو کہے گا اس کی بنیادی وجہ انڈسٹریل کیپٹلزم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انڈسٹریل کیپٹلزم کس وجہ سے نمودار ہوا تاریخ انسانی کے اندر؟ اس پر آپ پھر اور گہرائی میں چلے جائیں گے, سمندر کی گہرائی میں جائیں گے, تو آپ کو جوئل موکر ملے گا, ایوارڈ وننگ اسرائیلی امریکن اکنامک ہسٹورین ہے. وہ کہتا ہے کہ 1914 کے اندر جو ممالک گلوبل نارتھ کے اندر, رچ نیشنز کے اندر ایجوکیٹڈ تھے, انڈسٹریلائز تھے, متمول تھے, وہ وہی تھے جو انلائٹنمنٹ کے پروسیس سے گزر کر آئے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ انڈسٹریلائزیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ روشن خیال نہیں بنیں گے. مغربی تہذیب کے انورٹڈ کاماز میں انلائٹنمنٹ کے پروسیس سے نہیں نکلیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انلائٹنمنٹ کس طرح پیدا ہوئی؟ تو میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ انلائٹنمنٹ کی بنیادی وجوہات میں وہ اپسٹمولوجی موجود ہے, وہ عقل, وہ ریزن موجود ہے کہ بھئی میں ہی ہوں, میں نے اس دنیا کو سنوارنا ہے, میں آزاد ہوں, لبرٹی, فریڈم. مجھے نہ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے نہ خدا کی ضرورت ہے, میں خدا سے بھی آزاد ہوں. فریڈم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آزادی. اور آپ دیکھیں انوائرمنٹ سے آزادی کی صورت میں تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا بدل گئی ہے. ہر طرف گلاستے ہیں, پولوشنز ہیں, پلاسٹکس ہے, فرٹیلائزرز ہیں, اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, ہر طرف آپ کو پولوشن ایک میٹرکس نظر آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے خدا کو بھی بھولیں, جس کے نتیجے کے اندر یہ ساری دنیا بدلی اور ہمارے سامنے یہ نتائج نکلے. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے 17ویں صدی سے, جب ریشنلسٹک لیڈ امپیریکل اینڈ کریٹیکل اپروچ اپنانے کے نتیجے میں دنیا بالکل بدل گئی, اور یہ اس کے سارے کنسیکوینسز ہیں. اب حفاظت دین کس طرح متعلق ہوتی ہے گلوبل کلائمیٹ چینج سے؟ وہ متعلق ہوتی ہے ان وجوہات کی بنا پر, جن وجوہات کی بنا پر گلوبل کلائمیٹ چینج کا یہ افریط ہم دیکھ رہے ہیں. وہ وجوہات کیا ہیں؟ اس کو میں نے 2 چیزوں سے ایڈریس کیا ہے, ایک تھیولوجیکل اپروچ اور دوسرا اپسٹمولوجیکل اپروچ. تھیولوجیکل اپروچ کے اندر یعنی عقائد کے حوالے سے, فلسفہ کے حوالے سے, علم کلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن و انس کو میں نے بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے. تو یہ بندگی, غلامی, ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بندگی اور غلامی کا رشتہ ہے. جبکہ ویسٹرن اپسٹمولوجی, ویسٹرن تھیولوجی, اس کے آپ دیکھیں انلائٹنمنٹ کا جو تصور ہے روشن خیالی کا, وہ بنیاد ہی اس پر ہے کہ میں آزاد ہوں, فریڈم, لبرٹی. تو آزادی کا تصور کس چیز سے؟ انوائرمنٹ سے بھی اور خدا سے بھی. تو اس کے نتیجے کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا دنیا تباہ ہو گئی, اور کس طریقے سے خدا کو فراموش کر دیا گیا. تو تھیولوجیکلی گلوبل کلائمیٹ چینج اٹیچ ہو جاتا ہے اپنی بنیادوں کے اعتبار سے کہ وہاں لبرلزم ہے, انلائٹنمنٹ ہے. اب آ جائیں اپسٹمولوجیکلی. اپسٹمولوجی کا مطلب ہوتا ہے علمیات, علم کی حقیقت کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کے ذرائع کیا ہیں, علم ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں. تو اسلامک اپسٹمولوجی بالکل واضح ہے, اس کے اندر سب سے پہلے ریولیشن ہے, دوسرے نمبر پر نیچر ہے, اور تیسرے نمبر پر ہسٹری ہے. ہم سب سے پہلے اگر اپنی رہنمائی لیتے ہیں تو وحی سے لیتے ہیں. دوسرے نمبر پر نیچر ہے. نیچر کے اندر ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ بھی آ جاتے ہیں, حواس خمسہ باطنہ بھی آ جاتے ہیں,
اور یہ سوچ جتنی بھی سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز، نیچرل سائنسز، یہ ساری دوسرے درجے کی ہماری اسلامک اپسٹمولوجی کا حصہ ہیں۔ تیسرے لیول پر آ جاتی ہسٹری، جو مسترسقہ ہسٹری ہے، ذرائع سے ذریعے سے، جو سند کے ذریعے سے آتی ہے، وہ بھی ہمارے علم کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن پہلے نمبر پر ریولیشن ہے، وحی ہے۔ ہم سب سے پہلے وحی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جو ویسٹرن اپسٹمولوجی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ریشنلزم ہے، نمبر 2 امپیریسزم، اور نمبر 3 کریٹیسزم۔ ریشنلزم عقل ہے میری، عقل کے ذریعے جو چیز استدلال، استخراج، استنباط کے ذریعے سے عقل میں آئے گی وہی قابل قبول صحیح علم بنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امپیریسزم کیا ہے؟ امپیریا سے ہے، یعنی جو تجربات اور مشاہدات کی بھٹی سے علم گزر کر آئے گا وہی حتمی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور کریٹیسزم ان دونوں کو اکٹھا کر کہتا ہے کہ حسیات کے ذریعے سے جو علم ہم تک پہنچا، عقل نے اس کے ذریعے سے جو رائے قائم کی، استدلال کے ذریعے استخراج کرتے ہوئے، وہی صحیح علم ہے۔ آپ غور کریں، ویسٹرن اپسٹمولوجی کے اندر وہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ وہی سے رہنمائی نہیں لیتے۔ ہماری بنیادی علم کا ذریعہ وحی ہے، یہ ہے وہ بنیادی وجہ۔ انہوں نے وحی کو چھوڑا، انبیاء علیہ السلام کی الہامی شریعتوں کو چھوڑا، اور اس کے نتائج آپ دیکھیں، دنیا بالکل بدل کر رہ گئی۔ ہم ایک ایسے میٹرکس کے اندر رہ رہے ہیں کہ بالکل وہ پولوٹیڈ ہے، اور انسان کے جو 5 ضروری مقاصد ہیں ان کے لیے ہارمفل ہے۔ یہ اپسٹمولوجیکلی گلوبل کلائمیٹ چینج حفاظت دین سے متعلق ہوتا ہے۔ اب آپ آ جائیں حفاظت جان، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے، کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت 70 لاکھ سے 90 لاکھ لوگ سالانہ فوت ہو رہے ہیں اسی پولوشن کی وجہ سے، جس کو ہم ہوائی پولوشن اور پانی کی پولوشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس طریقے سے ایکو سسٹم ہمارا وہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اب اس یہ دیکھیں، اینتھروپوجائزنگ کلنگ سپری، سلو پوائزننگ تھرو ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کے اندر زمین کے اندر فرٹیلائزر ڈال دیے، کیمیکل ڈال دیے، کوئی چیز جو ہے وہ اب صاف ستھری ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، نیوٹریشس فوڈ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آگے آ جائیں، پرزرویشن آف ریزن اینڈ گلوبل کلائمیٹ چینج۔ ریزن جو ہے یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے متعلق ہوتی ہے، مبادیات کے اعتبار سے گلوبل کلائمیٹ چینج سے۔ ہارمفل نالج، اس سے منع کیا گیا، بینیفیشل نالج جس سے فائدہ ہو، شریعت نے کہا وہ حاصل کرو۔ ہارمفل نالج کے ذریعے سے یہ سارے دیکھ رہے ہیں، عقل کو پولوٹیڈ کیا گیا اور بالکل دنیا بدل کر رہے گی۔ اسی طریقے سے پرزرویشن آف پروجنی اینڈ گلوبل کلائمیٹ چینج۔ پروجنی، حفاظت نسل۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نسل کی حفاظت ہو، لیکن یہاں انسان نے کیا کیا؟ آنے والی نسلیں ہمارا گریبان پکڑیں گی۔ اے باپ، اے دادا، آپ ہمارے لیے یہ دنیا چھوڑ کر گئے جس کے اندر نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے اور نہ سانس لینے کے لیے صاف ہوا ہے، اتنی عیاشیاں آپ لوگوں نے کی۔ یہ پروجنی ہم سے کویسچن کرے گی، نسل۔ اور اس کا بہترین جو اللہ کے رسولوں نے بتایا وہ شادی ہے، نکاح ہے، نکاح کے ذریعے سے نسل کی حفاظت کرنا۔ لیکن ویسٹرن اپسٹمولوجی کے نتیجے کے اندر جو فریڈم، لبرلزم، ماڈرنزم ملا، اس کے نتیجے کے اندر نکاح کا ادارہ، جو شادی کا ادارہ ہے، وہ پامال ہوا۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم LGBTQ، فیمنزم اور دوسرے جتنے بھی تحریکات ہیں وہ اسی بنیادی اپسٹمولوجی کا نتیجہ ہیں۔ آگے پرزرویشن آف ریسورسز اینڈ گلوبل کلائمیٹ چینج۔ دنیا کے ریسورسز جو ہیں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ انسان جو ہے انہوں نے اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے، نیچر کو اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے کہ ہم آخری مراحل میں جنریشنل لیول انفلیشن آف پلانٹ ارتھ، اتنا ایکسپلائٹیشن ہو گئی ہے مائنز کی ایکسٹریکشن کے ذریعے، فریکشن کے ذریعے، اور اتنی پولوشن، سنتھیٹک کیمیکلز، مٹیریلز، پلاسٹک، سٹیل، یہ تمام چیزیں انفلیشن کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم مقاصد حاجیہ کی طرف۔ یہ 5 مقاصد جو شریعت کے ہیں، یہ براہ راست متعلق ہو رہے ہیں گلوبل کلائمیٹ چینج سے، اور گلوبل کلائمیٹ چینج ان 5 شریعت کے مقاصد کو پامال کر رہا ہے، یہ نقطہ جاننا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں مقاصد حاجیہ کی۔ یہ مقاصد حاجیہ جو ہیں یہ پہلی سیکیورٹی لیئر ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ مقاصد ضروریہ کو پروٹیکٹ کرنے کی پہلی سیکیورٹی لیئر ہے۔ یہ اب کس طریقے سے گلوبل کلائمیٹ چینج کے ڈیٹا کے پس منظر میں حفاظت مقاصد ضروریہ کرے گی، یہ نقطہ اہم ہے۔ یہ میں نے 10 مقاصد جو ہیں حاجیہ بیان کیے ہیں جو توجہ کے طالب ہیں۔ نمبر 1، ریزن انڈیوسڈ گلوبل کلائمیٹ چینج مسٹ بی کاؤنٹرڈ ود دا ریولیشن آف دا پروفٹس in order to create the balance in global change۔ جو عقل کے ذریعے انسان نے یہ ویدر بنا دیا ہے گلوبل کلائمیٹ چینج، عقل کو خدا بنانے کے نتیجہ میں
جو یہ گلوبل کلائمیٹ چینج آیا ہے اس کو اب کاؤنٹر کرنا ہے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے پس منظر میں، تاکہ گلوبل چینج کے اندر ایک توازن پیدا ہو سکے۔ نمبر 2، مینوفیکچرنگ آل ٹائپس آف کیمیکلز اینڈ پلاسٹکس، اسٹیل اینڈ سیمنٹ مسٹ بی اسٹاپڈ پرٹیکولرلی ان گلوبل نارتھ۔ جو گلوبل نارتھ رچ نیشن، ڈیولپڈ نیشن ہیں، ان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ابھی مینوفیکچرنگ اسٹاپ کر دیں۔ Access to pure drinking water and availability of nutritious food must be ensured by world governments, particularly for the global south۔ جو گلوبل ساؤتھ ہم جیسی ڈیولپنگ نیشنز ہیں اور افریقہ جیسی پور نیشنز، ان کے لیے دنیا کی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہاں صاف پانی کا انتظام اور نیوٹریشس فوڈ کو لازمی بنایا جائے۔ نیوٹریشس فوڈ، غذائیت سے بھرا فوڈ، یہ اب کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میری ریسرچ کے مطابق یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت خوشحال لوگ ہیں، اس وقت نیوٹریشس فوڈ، خالص فطری آرگینک غذائیت سے بھرا ہوا فوڈ اب کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ کوئی صاحب ذوق، کوئی ارب کھرب کپتی بندہ ہو جو پہاڑوں پر زمین لے جہاں صاف آب و ہوا ہو اور وہاں وہ اپنی فصلیں جو ہے آرگینک کرے، پھل بھی لگائے، لائف سٹاک ہوں جو جینیٹک انجینئرڈ نہ ہوں، نہ ہائبرڈ ہوں، وہ افورڈ کر لے گا۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں نا دنیا نے ترقی کر لی، دنیا کی ترقی ہوگی، ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ترقی معکوس ہے۔ جب وہ کہتے تھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، جب یہ تھیسس کمپلیٹ ہوا تو اب سمجھ آئی یہ ترقی معکوس کیوں ہے، کہ ہم میں سے کوئی خالص چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ نیوٹریشس، آرگینک، نیچرل، جو آج سے 3 صدی پہلے دنیا میں ہر انسان کو ملتی تھی، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ Carbon pollutants must be tried according to the amount of their released carbon for the compensation of blood money, organ damage and so on. Number 3, rationalism, empiricism, criticism and all other modern ideas, discourses must be nurtured under the guidelines of the prophets laws. جو ویسٹرن اپسٹمولوجی ہے جس پر وہ چل رہی ہے اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن، اس کو یکسر ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے مقاصد کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ چونکہ آپ دیکھیں ہم بھی تو اسی چیز کو مانتے ہیں، ہم کیا عقل کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بھی حواس خمسہ اور ظاہرہ سے جو علم آتا ہے اور باطنہ سے اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، سالڈ سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرا ہماری اپسٹمولوجی ہے، تو اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے پس منظر میں۔ نمبر 4، کلائمیٹ جسٹس اور کلائمیٹ ریپریشنز مسٹ بی سروڈ فرام دا سائڈ آف دا گلوبل نارتھ ٹو دا گلوبل ساؤتھ بیسڈ آن دا آرگیومنٹ آف پر کیپیٹا ایمیشنز فار لاسٹ ٹائم۔ 200-300 صدیوں تک گلوبل نارتھ اپنے لیوش لائف سٹائل کی وجہ سے اب تو مضبوط ہو گیا، اپنی بنیادیں انہوں نے مضبوط کر لی، لیکن جب ہماری باری آئی ہے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب چاہیے یہ کہ جو ڈسکشن میں آتا ہے کلائمیٹ جسٹس کی بات ہوتی ہے، کلائمیٹ ریپریشنز کی بات ہوتی ہے، یہ چاہیے کہ گلوبل نارتھ گلوبل ساؤتھ کو پرووائڈ کرے۔ نمبر 5، capitalism led interest based economy must be reformed in order to avoid the generational level inflation of the planet earth۔ یہ جو سرمایہ داری نظام، سودی سرمایہ داری نظام، اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں کنٹراڈکٹ ہیں، we are stuck between the devil and deep blue sea۔ یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے، ایک پریڈیکمنٹ ہے جو تاریخ عالم میں کبھی نہیں آئی، کہ جو ہمارا معاشی نظام ہے وہی اصل میں گلوبل کلائمیٹ چینج سے متصادم ہے۔ یعنی کیپٹلزم جو دنیا کی اکانومی ہے جس پر چل رہی ہے، آپ اگر اس کو چھوڑتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں، کھائیں گے کیا؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہیں چھوڑتے تو پھن پھیلائے کلائمیٹ چینج آگے کھڑا ہے، تو اب کریں کیا؟ تو اس کے اندر اس کی اصلاحات کی ضرورت ہے، سرمایہ داری نظام کی بڑے پیمانے پر اصلاحات کی، جو کہ اس وقت نیو لبرلزم کی صورت میں موجود ہے۔ نمبر 8، حاجیہ لیڈ کفالہ پروگرام مسٹ بی امپلائڈ ٹو پروٹیکٹ دا شریعز اسینشیل آبجیکٹیوز آف لائف، پروجنی اینڈ ریسورسز۔ اس سے پہلے نمبر 6 میں دہرا دوں، مسئلہ بیسڈ اسلامک لا سد الذرائع must be implemented to cut down the global emissions to the level of preservation of 5 essential objectives of Sharia۔ مقاصد حاجیہ کے تحت ایک اسلامک پرنسپل ہے جس کو میں کہتا ہوں مسئلہ بیس سد الذرائع۔ یہ سد الذرائع جس کا مطلب ہوتا ہے بلاکنگ دا مینز، یعنی جو مینز ہیں، ذرائع ہیں، وہ اپنی ذات میں صحیح ہیں لیکن دے آر میٹ کنسیکوینشلی ٹو دا ہارمفل اینڈ، لیکن وہ نتائج کے اعتبار سے کسی غلط نقصان دہ چیز کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، پھر آپ ان ذرائع پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کنواں کھودنا یا بور کرنا اپنی ذات میں برا نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سڑک کے درمیان میں کھودنے لگ جائیں گے تو وہی چیز آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ناجائز ہو جائے گی۔ تو اسے سد الذرائع کہتے ہیں۔ تو سد الذرائع جو ہے وہ اس وقت امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس وقت انسان 51 بلین ٹن گرین ہاؤس گیسز فضا میں خارج کر رہے ہیں،
جو کہ پیدا ہو رہی ہیں سنتھیٹک کیمیکلز، مٹیریلز، سیمنٹ، اسٹیل، پلاسٹکس، ان چیزوں کے نتیجے میں یہ جو ہم جتنا بھی ہم نے کپڑا پہننا ہوا ہے، یہ جرابیں ہیں، یہ ہماری گھڑیاں، یہ سارے ہمارے کاربن فٹ پرنٹس ہیں، ان کے نتیجے کے اندر ہو رہی ہیں. تو اب کیا کیا جائے یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری طرف سے کلائمیٹ چینج ہے، تو ایک توازن قائم کرتے ہوئے اس درجے میں ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا امیشنز کو، گلوبل امیشنز کو، اپنے کاربن فٹ پرنٹس کو اس درجے میں کم کرنا پڑے گا تاکہ ایک بیلنس پیدا ہو پرزرویشن آف 5 essential objectives آف شریعہ کا. نمبر 7، مسئلہ بیسڈ ٹول اباؤٹ نیگیٹو فیڈ بیک لوپ آف گلوبل کلائمیٹ چینج مسٹ بی پریکٹسڈ. ہمیں دنیا کے ہر سسٹم میں اس وقت نیگیٹو فیڈ بیک لوپ کی ضرورت ہے. ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ ہوتا ہے، ایک نیگیٹو فیڈ بیک لوپ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اے سی اگر آپ نے 26 پہ چلایا ہوا ہے، 28 پہ چلایا ہوا ہے، تو ایک خاص وقت آتا ہے کہ وہ ٹریگرڈ کمپریسر بند ہو جاتا ہے اور نیگیٹو فیڈ بیک لوپ شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر آپ 12 پہ یا 16 پہ بھی اے سی او کرتے ہیں تو مسلسل چلتا رہتا ہے، کمپریسر بند نہیں ہوتا. یہ پازیٹیو فیڈ بیک لوپ ہے. اس وقت دنیا کا سسٹم پازیٹیو فیڈ بیک لوپ پر چل رہا ہے. اس کی ایک کلاسک ایگزامپل کووڈ-19 ہے. آپ نے دیکھا کووڈ-19 آیا تھا تو کس طریقے سے لاک ڈاؤن ہوا ہے مارچ کے اندر، 2020 کے اندر مارچ کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا، سارے انسان بند ہو گئے ہیں، لیکن نیچر نرش کرنے لگ گئی تھی. پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، گھاس اگ رہی ہے، وہ جو ہتھیائی ہوئی زمینیں ہم نے جانوروں سے لی ہوئی تھی، جانور وہاں بھی آ گئے، اور سمندری جو مخلوقات ہیں وہ ساحلوں کے کناروں پر آ گئی. انسان جو بند ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر کلائمیٹ بڑا صاف ہو گیا. میں یہاں سیوال میں جہاز کو دیکھا تو میں سمجھے یہ نیچے اتر رہے ہیں. خدا گواہ مسجد میں موجود ہوں، اس کی ٹیل بالکل واضح، اس کے ونگ بالکل واضح، پولوشن بالکل ختم ہو گئی. تو یہ تھا نیگیٹو فیڈ بیک لوپ. یہ کلاسک ایگزامپل ہے جو نیچرلی یا پھر آپ کہہ لیں آرکسٹریٹڈ تھا، یہ جو جانچنے کے لیے تھا کہ کلائمیٹ چینج پر کیا اثرات ہوتے ہیں. بہرحال یہ کنسپیرسی تھیوریز ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے. یہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک لوپ شروع ہوا. ہمیں ایسا متناسب نیگیٹو فیڈ بیک لوپ اس وقت چاہیے دنیا کے اندر جو 5 پرزرویشن آف آبجیکٹیو ضروری ہیں ان کو پرزرو بھی کرے اور ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان بیلنس ہو. کیونکہ ہمارا معاشی نظام یہی ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے پھر بھی مریں گے، نہیں چھوڑیں گے پھر بھی مریں گے. نمبر 8، حاجیہ لیڈ کفالہ پروگرام مسٹ بی امپلائڈ ٹو پروٹیکٹ دا شریعہ essential objectives of life, progeny and resources. میں نے سجیسٹ کیا ہے کفالہ پروگرام. کفالہ پروگرام جو ہے اس کے 4 ارکان ہیں. ایک کفیل ہے جو میرے حساب سے UN بنے گا، گرنٹر ضامن. ایک مکفول لہو ہے جو فیوچر جنریشنز ہیں، پور کنٹریز کی، ڈیولپنگ کنٹریز کی، ہم جیسی جنریشنز، وہ مکفول لہو بنے گی. وہ کلائمیٹ کریڈیٹرز ہیں، وہ اکیوزر ہیں. اور مکفول انہو جو اکیوزڈ ہیں، جنہوں نے کریڈٹ یوز کیا ہے، جو ڈیٹر ہیں، وہ رچ نیشن ہیں، وہ کاربن پولوٹرز کنٹریز ہیں. اور مکفول بھی وہ ریسورسز اور لائفز ہیں، وہ کمپنسیشن ہے. UNO کو چاہیے کہ 1965 سے، میری ریسرچ کے مطابق، ہر چند کے یہ سوانتے ارینیس نے 1896 میں بتا دیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1965 سے جو پہلی رپورٹ آئی تھی US گورنمنٹ نے جاری کی تھی، ریسٹورنگ دا کوالٹی آف آور انوائرمنٹ، اس وقت انسان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ 1965 سے لے کر اب تک UNO جو ہے وہ حساب کرے پر کیپیٹا امیشن کے حوالے سے، اور جو غریب ممالک ہیں، غریب پور کنٹریز جو اس وقت کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ انتظام کیا جائے جو کہ کہا جاتا ہے جس کو کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے اور کلائمیٹ ریپریشن کے حوالے سے. اب ہے جی مقاصد تحسینیہ. مقاصد تحسینیہ، اس کے اندر اگر مقاصد تحسینیہ کی آ جائے سلیب، ہم آخری منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں. مقاصد تحسینیہ یہ دوسری پروٹیکٹیو لیئر ہے. مقاصد تحسینیہ مقاصد ضروریہ کی دوسری پروٹیکٹیو لیئر ہے. اس کے اندر CRDPs ایز دا کمپلیمنٹری آبجیکٹیوز، کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ پاتھ ویز، یہ 5 ہیں. کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ پاتھ ویز یہ 5 ہیں. اس کے اندر اڈیپٹیشن آتا ہے، میٹیگیشن آتا ہے، انوویشن،
اڈیپٹیشن، میٹیگیشن، انوویشن، انگیجمنٹ، ریسورسز اینڈ انگیجمنٹ، اور آخری چیز ہے ٹرانسفارمیشن۔ یہ یو این او نے 5 منہاج دیے ہیں جس پر چل کر ہر قوم عمل کر کر کلائمیٹ چینج کو سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ پاتھ ویز ہیں جو کہ انڈر آتے ہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ کے، اور یہ حاصل کس طرح ہوتی ہے؟ یہ حاصل ہوتی ہے جی کس کے اندر آتی ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے۔ یہ بھی ایک مشن ہے یونائٹڈ نیشن کا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب میں نے یہ اس پر آرٹیکل بھی لکھا ہے الحمدللہ، ڈبلیو کیٹیگری کے اندر یہ پبلش ہو چکا ہے، لیوریجنگ مسلم لیگل فلاسفی ٹو کلائمیٹ سائنس اینڈ اپرچونٹی آف سائنٹیفک ڈیولپمنٹ فار مسلم ورلڈ۔ اس کے اندر میں نے مقاصد شریعت کو ایز اے بیسک فلسفیانہ سطح پر بنیاد بنایا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اندر وہ وسعت موجود ہے جلب منفعت، دفع مضرت کے حوالے سے، اٹینمنٹ آف بینیفٹس اینڈ پریونشن فرام ہارمس کے حوالے سے وہ وسعت موجود ہے کہ ہم مسلمان CRDPs کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ پاتھ ویز کو میتھڈالوجی بنا کر بہت بڑی چھلانگ لگا سکتے ہیں سائنٹیفک ورلڈ کے اندر۔ ہمارے پاس وہ بنیادیں تہذیبی اور روایتی طور پر موجود ہیں، ہمیں بس اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے، لیوریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو میں اسکپ کرتا ہوں۔ مقاصد تحسینیہ کے اندر اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، CRDPs ایز دا کمپلیمنٹری آبجیکٹیوز کے پس منظر میں یہ ایک باب موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کمپلیمنٹری آبجیکٹیوز اینڈ کنزرویشن آف نیچر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توازن قائم کیا ہے، فطرت کو محفوظ بنانا اور یوٹیلائزیشن بھی کرنا۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف ہے جس کے اندر مردہ بکری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل انتفعتم بجلدها، کیا تم اس کی جو ہائڈ ہے، چمڑا، اس سے فائدہ نہیں لیتے؟ صحابہ نے کہا انہا میتۃ، یہ تو مردار ہے۔ قال انما حرم اکلھا، تو آپ نے فرمایا اس کا کھانا ہی تو حرام ہے، تو اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے ویسٹیج آف ریسورسز سے منع فرمایا، اضاعت المال سے، کثرت السوال سے منع فرمایا۔ اس طریقے سے حدیث شریف ہے من قتل عصفورا عبثا اجى الى الله عز وجل يوم القيامه منه يقول يا ربي ان فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه، کہ ایک شخص نے پرندے کو بے فائدہ مار دیا تو پرندہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز شکایت کرے گا اور کہے گا اے اللہ فلاں نے مجھے بے وجہ مارا اور کسی مقصد کی خاطر قتل نہیں کیا۔ اس طریقے سے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ولا تقطعن شجرا مثمرا، کہ پھلدار سایہ دار درخت جو ہے اس کو مت کاٹو۔ عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ وہ فرماتے ہیں اور وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں انٹر ڈیپینڈنسی آف ایکو سسٹم، ایکو سسٹم کی انٹر ڈیپینڈنسی۔ یہ بالکل انسان کی طرح، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مومن جو ہے اس کے اگر ایک جسم پر چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہمارا یہ دنیا کا ایکو سسٹم ہے، نیچرل سسٹم۔ ایک چیز کو آپ چھیڑیں گے پوری ڈومینوز افیکٹ، پازیٹیو فیڈ بیک لوپ شروع ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک گرمی بڑھتی ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں ٹریگر ڈاؤن ہوتی ہیں اور یہ پوری فوڈ چین تک منتقل ہوتی ہیں۔ تو انٹر ڈیپینڈنسی ہے، حیا کے اندر بھی یہی ہے، جو اس کانسیپٹ ہے نا اسلام میں حیا کا، اس کے اندر بھی یہی انٹر ڈیپینڈنسی ہے۔ انسان حیا کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے۔ ایک جو دکاندار ہے اپنے گاہکوں سے حیا کرتے ہیں۔ حیا کا جو تصور ہے بڑا وسیع ہے، اس کے اندر انٹر ڈیپینڈنسی ہے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نا کہ انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے، غیر محتاج کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کو، بادشاہ کو بھی کسی نہ کسی احتیاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک موچی کو، ایک نیچے، ہر انسان ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہمارا یہ ایکو سسٹم ہے، اس کے اندر چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نارد على السباع وطارد علينا، او پونڈ اونر ڈو ناٹ ٹیل us we interact with wild beasts and they interact to us۔ تو صاحب الحوض کو کہہ رہے ہیں ہم بھی یہاں پانی پینے کے لیے آتے ہیں، جانور بھی ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں روک مت۔ اسی طریقے سے حدیث شریف ہے ان مثل المؤمن کمثل النحلہ اکل طیبا وعد طیبا واقت فلم تقصر ولم تفسد، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ صاف کھاتا ہے، صاف وضع کرتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھتا ہے اس چیز کو توڑتا نہیں ہے اور نہ ہی فساد برپا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مرہ بسعد وهو يتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے۔ فقال ما هذا الصرف، تو آپ نے کہا یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟
فقال افل وضو اسراف، تو آپ نے کہا کہ وضو میں بھی کوئی فضول خرچی ہے؟ قال نعم وان كنت على النهر جاری، تو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نہر جاری ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی فضول خرچی ہوگی۔ اس طریقے سے ایک اثر ہے سعید بن مسیب کا، فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ جو ہے وہ بیوٹیفل ہے اور وہ جو بیوٹی ہے اسے پسند کرتا ہے۔ نظیف یحب النظافہ، وہ کلین ہے اور کلینلینس کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ پرزرویشن آف ایکو سسٹم اور کنزرویشن آف نیچر کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ یہ پرندے اور جانور یہ بھی تمہاری کی طرح ایک کمیونٹی ہیں، تو ان کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نیچر سے دور ہوتے ہیں، سسٹمیٹک مٹیریلزم کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر جو اللہ کو پہچاننے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ یہ کائنات ہے، اس کی پیدا کرتا ہے نا، اس کو جب ہم اپنے صورت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات کو بدلتے ہیں مٹیریلزم سے اور اس گلوبل کلائمیٹ چینج ایفیکٹ کے نتیجے میں، تو پھر وہ پازیٹیو فیڈ بیک لوپ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا ادراک بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آخر کے اندر میں صرف اور صرف لیگل میکسم کے حوالے سے بات کروں گا۔ اسلامک لیگل میکسم، قواعد فقہیہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں اور ہر شعبے کے اندر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ 5 لیگل میکسمز جو ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا، اور اس کو میں نے گلوبل کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہے، اور جو گلوبل کلائمیٹ چینج کا ڈیٹا ہے اس کو ان 5 مشہور اسلامک لیگل میکسم کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے انٹینشن میٹرز۔ انٹینشن میٹرز، جو انسان کی نیت ہے وہ میٹرز کرتی ہے۔ الامور بمقاصدہا، نمبر 1 الامور بمقاصدہا، ایکشنز آر ڈٹرمنڈ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹینشن۔ جو کلائمیٹ چینج کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ کس طریقے سے یہاں اپلائی ہوتا ہے؟ دس شریعہ لیگل میکسم ڈیمانڈ ٹو ایوری پرسن انسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ٹو پلے اٹس رول ود آنیسٹی ٹو ریڈیوس دیئر کاربن فٹ پرنٹس۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ اپنے کاربن فٹ پرنٹس کم سے کم کریں، کم سے کم کریں، اور اس کے اندر ایمانداری بہت ضروری ہے۔ دس از اچھا جی، اس سے اگلا جو ہے وہ ہے سرٹینٹی اور ڈاؤٹ۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے تحت 2 آتے ہیں، الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، سرٹینٹی کین ناٹ بی اوور رولڈ بائی ڈاؤٹ۔ اس حوالے سے جو ہمارے پاس قانون ہے مقاصد حاجیہ کے پس منظر میں، مقاصد تحسینیہ کے پس منظر میں، وہ ہے فیتھ آن ون ٹرو اللہ اینڈ ہز مسنجرز لا کین ناٹ بی اوور رولڈ بائی دا ویری ڈاؤٹ آف دا سائنس۔ ایک اللہ پر یقین، اس کے پیغمبروں کی شریعتوں پر یقین، یہ یقین سائنس کے ڈاؤٹ پیدا کرنے سے متزلزل نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ایک یقین ہے، ایک شک ہے، تو یقین کو آپ تھامے رکھیں، شک کو چھوڑ دیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مذہب جو ہے وہ یقین کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور سائنس کی بنیاد شک ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ سسیپٹیبلٹی ہی اس کی ترقی کا راز ہے، جو جتنا شک کرے گا اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوگا، لیکن مذہب وہ یقین کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ If climate change is caused by mankind activities for certain, it cannot be overruled by climate nature variability۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی climate nature variability ہے، انسانوں کی حرکتوں کے نتیجے میں یہ نہیں ہو رہا، بس وہ جو فطرت کے اندر قوانین ہے اس کے مطابق گرمی بڑھ رہی ہے، وہ نہیں۔ یہ اب ثابت ہو چکا ہے انسانی علم کے ذریعے سے کہ یہ مین کائنڈ ایکٹیویٹی ہے جس کے نتیجے کے اندر گلوبل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ If global warming is certain, it cannot be overruled by the doubt of global cooling۔ یہ 1970-80s میں یورپ کے اندر یہ ہوا چلی میڈیا کے ذریعے سے، جب ایروسولز آتے ہیں نا، جب اسموگ آتی ہے تو عام طور پر سردی بڑھنا شروع محسوس ہوتی ہے، تو میڈیا کے اندر ہوا چلی کہ بھئی دیکھو گلوبل کولنگ، گلوبل وارمنگ کا تو ڈرامہ ہے، حقیقت میں گلوبل کولنگ ہو رہی ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، اوور آل ٹمپریچر میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہی ہو رہی ہے۔ تو ہم شک کو جو ہے زائل کر دیں گے یقین سے۔ اس طریقے سے شریعت کا قاعدہ ہے فقہ اسلامیہ کا، الاصل فی الاشیاء اباحۃ حتی یدل الدلیل علی عدم الاباحۃ، تھنگز آر پرمیٹڈ ان پرنسپل انلیس ایویڈنس لیڈز دیم ٹو پروہبشن۔ اس حوالے سے لیگل اسلامک ڈیٹا کیا ہے اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟
This legal maxim allows mankind to satisfy their curiosity and experimentation unless the boundaries of Allah Almighty or the laws of prophets are not transgressed. جتنی جس کی کیوریوسٹی ہے، جو جتنا ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں. آپ ایکسپلور کریں، آپ سائنٹیفک میدان میں جہاں جانا تھا جائیں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے پیغمبروں کی شریعتیں اور ان کے احکام پامال ہونا شروع ہو جائیں وہاں رک جائیں، اس سے آگے نہیں آپ نے جانا. اسی طریقے سے it is also indicated that this anthropogenic new world was an experimentation of the reason-led enlightenment, yet its culmination to materialism as well as God-forgotten civilization has a second chance to repent to its God Almighty. ہمیں ایک چانس ان کو دینا چاہیے. نمبر 3, how to avoid harm. نقصان سے کس طرح بچیں. اس حوالے سے شریعت کا قانون ہے لا ضرر ولا ضرار. یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو بعد میں فقہ اسلامی کا قانون بنا دیا گیا کہ نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان کسی کا کرو. ہارم اینڈ ریٹرننگ آف ہارم از ناٹ الاؤڈ. یہ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اینی ٹیکنالوجی اور مین کائنڈ ایکسپیریمنٹ دیٹ ہیو بین پرووڈ ہارمفل مسٹ ناٹ بی ریپیٹڈ، ریپروڈیوس، ری ٹرانسپورٹڈ اینڈ ری ڈسٹریبیوٹڈ. کوئی بھی ٹیکنالوجی اور مین کائنڈ ایکٹیویٹی جو ثابت ہو چکی ہے کہ نقصان دہ ہے، اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں ہونا چاہیے، مزید نہیں آنا چاہیے. بہت ساری ایسی دوائیں، ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں وہ دوائیوں کا نام نہیں لینا چاہتا، جو یورپ کے اندر منع ہے لیکن ہمارے بچوں کو وہ دی جا رہی ہیں. جو ہماری فارماسیوٹیکل ایجنسیز ہیں ان کو اس طریقے سے امریکہ کے اندر وہ سنتھیٹک کیمیکلز جو ممنوع ہیں فصلوں کے لیے، ہمارے پاکستان کے اندر وہ فوڈ چین کے ذریعے 1942 کے بعد سے دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے ٹیشو کے اندر آپ چیک کریں، باڈی ٹیشو کے اندر آپ کو سنتھیٹک کیمیکل نہ ملے. 1942 سے پہلے تھا. جب سے DDT متعارف ہوئی ہے اس کے بعد سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ہم میں سے جو شخص موجود ہے اس کائنات میں وہ اصل میں اپنے اندر سنتھیٹک کیمیکل رکھتا ہے. سنتھیٹک کیمیکل وہ ہوتے ہیں جو انسان نے بنائے ہیں، نیچرل کیمیکل وہ دوسرے ہیں. اسی طریقے سے الضرر یزال، harm would be avoided. It is collective duty of the mankind to tackle the global climate change. قانون ہے الضرر لا یزال بالضرر. Harm would not be avoided by another harm. Reason-based experimental temporary solution must not be tried time and again. ایک چیز جب غلط ثابت ہو گئی ہے تو آپ اس کو دوبارہ کیوں درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ہوتا ہے لیکن آپ پھر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں. نہیں، بچنا چاہیے. Green energy must be pure green energy. Combustion based energy and its related applications must not be deceived by green energy. مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ ہائیبرڈ کار ہے یا پھر الیکٹرک کار ہے، لیکن آپ اس کو چارج کس سے کرتے ہیں؟ اسی وابڈا سے جو خود فاسل فیول سے بجلی بناتا ہے. تو بات تو وہیں آ گئی. آپ کی کار پہلے ڈائریکٹ پیٹرول ڈلواتی تھی، بعد میں انڈائریکٹلی. تو اس سے ڈسیو نہیں کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے ہم جو دوسری ایپلیکیشن جو گرین انرجی سے متعلق ہیں، سولر ہیں، ونڈ ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بنتی ہیں جہاں، وہ بھی جہاں یہ بنتی وہاں تو کمبسچن ہو رہی ہے. تو ابھی ہم پیور گرین انرجی کی طرف نہیں بڑھے، اس طرف جانے کی ضرورت ہے. الضرورات تبیح المحظورات. نیسیسٹیز برنگ پرمیشن اباؤٹ پروہیبٹڈ ونس. جو ضرورتیں ہیں وہ پروہیبٹڈ ونس کو جائز کر دیتی ہیں. اس حوالے سے پہلا جو شریعت کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ اینڈ مٹیریل ڈرینچ سویلائزیشن نیڈ ٹائم ٹو اویئر اللہ آلمائٹی. اس وقت مغرب کو سب سے زیادہ ضرورت معرفت الہی کی ہے. وہ جس بنیادوں کے اندر چلے گئے ہیں، مادیت کی جن گہرائیوں کے اندر چلے گئے ہیں، خدا کو انہوں نے جس درجے میں فراموش کر دیا ہے، ان کو ہمیں چاہیے کہ ٹائم دیں اور چراغ توحید لے کر جا کر ان کو اس طرف متعارف کروائیں. Although combustion of fossil fuels is harmful, it would be tolerated for a while as many lives and systems are dependent on it. کہ یقیناً طور پر combustion of fossil fuels نقصان دہ ہے، لیکن اس وقت دنیا کی بہت ساری آبادی اس سے وابستہ ہے، تو ہمیں اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. اگلا قاعدہ ہے ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها. That has been permitted owing to necessity must has limitations. جس چیز کو آپ نے ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا اس کی کوئی حد ہونی چاہیے. قانون ہے there must be a certain time line to phasing out the fossil fuels. fossil fuels کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹائم لائن کی، یقینی ٹائم لائن کی ضرورت ہے. دنیا کی ممالک کنٹریز وعدہ کرتی ہیں لیکن پھر پورا نہیں کرتی. کوئی کہتا ہے 2040 تک، کوئی 2050 تک، انڈیا 2060 تک کہہ رہا ہے کہ ہم کوئلے کو فیز آؤٹ کر دیں گے. تو ٹائم لائن دی جاتی ہیں، وہ بھی دیکھیں کتنے سالوں کی ہیں. ضرورت ہے انسان کی، اس وقت کیچ 22 سچویشن ہے، دوری ہونی چاہیے.
اسی طریقے سے اسی ذیل میں لا ضرر ولا ضرار کے ذیل میں قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخاص لاجل دفع ضرر العام، private harm is tolerated in order to avoiding the public harm. جو عام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس ہارم کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو خاص لوگوں کو پہنچ رہا ہے وہ ٹالریٹ کر لیا جائے گا. اس حوالے سے ضابطہ ہے کیپٹلسٹ اینڈ انڈسٹریلسٹ آر ون آف دا پرائمری کنٹریبیوٹرز ٹو گلوبل کلائمیٹ چینج. جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار ہیں حقیقت میں وہی گلوبل کلائمیٹ چینج کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ergo their harm of loss must be tolerated against public harm. ان کا لاس گوارا کیا جائے گا پبلک ہارم کے مقابلے میں. اس طریقے سے شریعت کا قاعدہ ہے اذا تعارض مفسدتان روی اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. if two harms are faced together, committing lesser harm instead of greater harm would be considered. اگر دو مفسد آپ کے سامنے آ گئے، دو ہارم آ گئے، تو ان میں سے جو لیسر ہارم ہوگا آپ وہ ایکسیپٹ کر لیں، بڑے ہارم کو آپ چھوڑ دیں. اس حوالے سے ضابطہ شریعت کیا ہے؟ This Sharia legal maxim calls for the decisively and effectively cut down the global emissions of greenhouse gases in the atmosphere to that level in which the harm must not be higher than the consequences of not mitigating them. یعنی اس درجے میں کم کریں کہ دونوں طرفوں سے preservation of 5 essential of objective of ذریعہ پامال نہ ہو. کیونکہ اگر بہت کم کر دیں گے پھر بھی نقصان ہے، اور اگر چھوڑتے جائیں گے پھر بھی نقصان ہے. ایک بیلنس کی ضرورت ہے. انسان نے وہ بیلنس چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اور دین کی شریعت کا توازن جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں. شریعت کا قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح. Prevention from harms has priority over attainment of benefits. اگر دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک فائدہ حاصل کرنا اور ایک نقصان سے بچنا ہے، تو شریعت کہتی ہے، وہ کہتی ہے سب سے پہلے نقصان سے بچو، فائدہ بعد میں حاصل کرنا. اس حوالے سے شریعت قانون ہے دس شریعہ لیگل میکسم ڈیمانڈز میٹیگیشن پرائر ٹو اڈیپٹیشن. سب سے پہلے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ پاتھ فیز کے اندر چیز آتی ہے وہ اڈیپٹیشن ہے، پھر میٹیگیشن ہے. ہمیں چاہیے کہ میٹیگیشن جو ہے اس کو پہلے لے کر آئیں، اڈیپٹیشن کو بعد میں لے کر آئیں. ہم سب سے پہلے اپنے کاربن فٹ پرنٹس کم کریں، بعد میں ہم یہ مہم چلائیں کبھی درخت لگا رہے ہیں. It also indicates that to reduce the release of emission is more important than planting the trees. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی امیشن کو کم کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت درخت لگانے کے. اس سے ایک بڑی اہم دلچسپ بات یاد آ گئی. 1960s کے اندر یورپ کے اندر جو کینسر کا ہسپتال بناتا تھا وہ ہیرو تصور ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کینسر ایک لا علاج مرض ہے. تو مغرب کی ایک تہذیب بھی ہے کہ وہ خدا سے انہوں نے ایک لے تو لیا کہ اب ہم نے سب کچھ کرنا ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ بھئی کینسر کا ہسپتال. 1960 کی دہائی میں بات کر رہا ہوں، یورپ اور امریکہ میں. تو ہوا یہ کہ اب یہی کام درختوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں کہ درخت لگاؤ جی، آپ شجر کاری کریں، درخت کی مہم چلائیں. حالانکہ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے سب سے پہلے اپنے کاربن فٹ پرنٹس کم کریں. یعنی آپ کے کاربن فٹ پرنٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کی عیاشیاں، آپ کا اللے تللے بہت زیادہ ہیں. آپ کی جو لیونگ سٹائل ہے، لیوش لائف سٹائل، وہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہیں اتنا کاربن آپ کے فٹ پرنٹس ہیں، لیکن وہاں سے آپ شجر کاری کی مہم چلا رہے ہیں. تو پہلے میٹیگیشن ہے، پھر اڈیپٹیشن ہے. اسی طریقے سے آخری آئی بھی ایز از انٹینڈیڈ المشقت تجلب التیسیر. جو مشقت ہے وہ تیسیر کو لے کر آتی ہے. ہارڈشپ کازز ایز. Hard decisions about drastic reduction of fossil fuels and improving renewable resources of energy would bring about ease, peace and stability in the world. قاعدہ ہے ان الامر اذا ضاقت تاسع واذا تاسع ضاق. When a matter hardens it is relaxed and when the matter relaxes it is hardened. تو کلائمیٹ ڈیٹا کے حوالے سے اس کا ریلیشن لیگل میکسم سے اس طرح بنتا ہے mankind needs relaxations in the negative feedback loop of reason-led scientific and technological advancement by believing in revelation in order to get hardened for the sake of positive feedback loop of futuristic balanced scientific advancements. آخری ہے universal custom العادۃ محکمۃ. common recurrent mankind practice is an authority to legislation. قاعدہ ہے reason based approach instead of revelation is a global custom. ایک عالمی کسٹم بھی اس وقت وجود میں آ گیا چونکہ گلوبلائزیشن ہو چکی ہے. ایک عالمی یونیورسل کسٹم بھی آ گیا اور وہ کیا ہے؟ ریزن بیسڈ اپروچ انسٹیڈ آف ریولیشن از اے گلوبل کسٹم. ہر کوئی کہتا ہے کہ عقل ہی ہے، عقل سے جو رائے قائم کریں گے وہ درست ہے، وہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں.
دس از ناٹ ایکسیپٹڈ ان دا سائٹ آف پروفٹس لاز. یہ انبیاء علیہ السلام کی الہامی شریعتوں کے پس منظر میں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کنکلوژنس، اور اس میں مزید اضافہ نہیں کروں گا، بس ایک کنکلوژن بیان کر دیتا ہوں. بس وہ سب سے بڑی کنکلوژن یہ ہے کہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے یہ ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ پورا چیزیں آگے اس طرح بڑھتی ہیں. یہ میرے تھیسس کی کنکلوژن ہے جو آپ کے سامنے چارٹ لگا ہوا ہے. یہ ریزن لیڈ انلائٹنمنٹ ہے، خدا کو چھوڑنا ہے، وہی کی رہنمائی سے دور ہونا در حقیقت گلوبل کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ ہے. اور اس کے اندر جو ایک میں نے ریلیشن شپ بنایا ہے، جس طرح قرآن ریکمنڈیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور کنکلوژنس کے حوالے سے، جس طریقے سے قرآن جو ہے تمام علوم اسلامیہ کا منبع و ماخذ و مرجع ہے، تمام علوم القرآن اسی سے پھوٹتے ہیں. میری ریسرچ کے مطابق اگر مسلمان دنیا کے اندر وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اور وہ اپرچونٹی ہے گلوبل کلائمیٹ چینج سائنس کے پس منظر میں. اس وقت یورپ کے اسکولوں کے اندر تیسری چوتھی کلاس کے بچوں کو اب کلائمیٹ سائنس پڑھائی جا رہی ہے. دنیا کا تمام علم، دنیا کی تمام سائنسز، چاہے نیچرل سائنسز ہوں، فزیکل سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، وہ بند ہو رہی ہیں اس کلائمیٹ سائنس کے اندر. آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا کے اندر اس طرح کی بڑی خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو یہاں اکٹھا کیا جا رہا ہے، ہر سائنس کو اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، مدارس کے اندر اس کے نصاب کا حصہ بنائیں. یہ ایک شارٹ کٹ ہے. کلائمیٹ سائنس کے ذریعے سے آپ ہر سائنس تک پہنچ جائیں گے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. ہوتا ہے نا، بندہ شروع کرے بایولوجی پڑھنا شروع کرے، کیمسٹری پڑھنا شروع کرے، وہ لمبا پروسیس ہے. لیکن آپ ایک چھوٹے مقام پر، اس طرح قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اسلام کی پوری روح سامنے آ جاتی ہے. تو میری ریسرچ یہ ہے کلائمیٹ سائنس کی اسٹڈی سے آپ ہر سائنس جو اس وقت دنیا انسان نے پیدا کر لی ہے اب تک کے ارتقاء کے نتیجے میں، وہ آپ کو یہاں ملے گی. اور اسی کے نتیجے کے اندر بگ ڈیٹا کی باتیں ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانی ہے. وہ بنے گی اس صورت میں جب آپ کے پاس اسی لیول کا ایک منظم ڈیٹا موجود ہوگا جس کو ہم بگ ڈیٹا کہتے ہیں. We, the global south, are victims of the carbon-prone lavish lifestyle of the global north that attributed the catastrophes of global climate change. After strengthening their foundations through combustion of fossil fuels for 2 centuries, they lecture us to leave fossil fuels for the sake of global climate change. This issue is addressed diplomatically through climate justice. اس لیے سے ریکمنڈیشن بہت ساری پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہیں. آخر میں بس تحدیث نعمت کے طور پر میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیارے چچا جان حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی پیر مظفر فیشہ صاحب، جامعہ فیضیہ صحیحوال، پرنسپل آف جامعہ فیضیہ صحیحوال، اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالغفار HOD شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف اکاڑا. انہوں نے انٹرا ڈسپلنری کا شوق پیدا کیا. مقاصد شریعہ تو موجود تھا، ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ PhD کیا، اور یہ اصل میں اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. جو روشناس کرایا وہ قبلہ چچا جان کا PhD کا تھیسس مقاصد شریعت، اور پھر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب انٹرا ڈسپلنری کو لے کر آئے اور اس کی تحقیقی منہاج کو انہوں نے روشناس کرایا. تو یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو یہ تھیسس میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ میرے والد محترم حضرت علامہ پیر محمد فیض الحسن شاہ صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی شفقت پدری انتہا درجہ کی نہ ہوتی تو یہ کام مکمل نہ ہوتا. مجھے معاشی مسائل سے بالکل بے نیاز کر دیا. 4 سال تک جو کتاب یورپ سے امریکہ سے منگوانی ہوتی کلائمیٹ سائنس سے متعلق وہ منگوا کر دیتے، اور یہ ممکن نہ ہوتا، یہ کام ہو ہی نہ سکتا جو اس درجے کا ہوا ہے اگر والد صاحب کی شفقت پدری اور محبت شامل حال نہ ہوتی. بس یہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.